جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو احساس فاؤنڈیشن کی یہ خصوصی ٹیلی تھون نشریات ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود۔ ناظرین، بہت زیادہ گہما گہمی ہیں، بازار میں جائیں تو رونقیں اپنے عروج پر پہنچ رہی ہیں، دکانوں میں جائیں تو ویسا ہی رش دکھتا ہے جیسا ماہ رمضان کی آمد سے قبل ہوا کرتا ہے اور ہماری مشرقی روایات کا خاصہ ہے۔ ہر ایک جگہ جو رمضان سے منسلک ہے وہاں پر آپ جائیں تو آپ کو ماہ رمضان المبارک کا رنگ نمایاں نظر آنے لگا ہے۔ مسجدوں میں جائیں تو رونقیں پھر سے لوٹ آنے کو ہیں اور وہاں پر اس طرح کا ماحول بن چکا ہوا ہے کہ لوگ امام صاحبان سے ملاقات کر رہے ہیں، کہیں پر زکوٰۃ کے حوالے سے بینرز آویزاں کر دیے گئے ہیں، فطرانے کے حوالے سے بینرز آویزاں کر دیے گئے ہیں، کہیں پر تراویح کی نماز کا اہتمام کیا گیا ہے، کہیں پر خواتین کی تراویح کی نماز کا اہتمام کیا جا رہا ہے، مختلف بینرز لگا دیے گئے ہیں، 10 روزہ نماز تراویح پڑھائی جا رہی ہے، کہیں پر قرآن کریم کو تفسیر کے ساتھ تراویح کی نماز کے بعد سمجھایا جا رہا ہے۔ الغرض ماحول تقریباً بن چکا ہے اور اس ماہ مبارک کی آمد ہے کہ جس کی ہمیں خوشخبری دی گئی ہے، جس کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں عبادات کا نتیجہ ہمیں کئی گنا بڑھ کر ملتا ہے، اس کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، جب بازاروں میں رونقیں ہیں، جب دکانوں میں رونقیں ہیں، جب مساجدیں آباد ہونے کو ہیں، تو وہیں پر ہمارے ملک میں بسنے والا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اب بھی اس بات کا منتظر ہے کہ کاش اس ماہ مبارک میں آنے والی ان رونقوں میں ہمارا بھی کچھ حصہ شامل ہو جائے، کاش اس ماہ مبارک کو ہم بھی اسی طرح سے سیلیبریٹ کر سکیں، ہم بھی اسی طرح سے گزار سکیں جس طرح پاکستان میں رہنے والے ہمارے دیگر بھائی بہن گزارتے ہیں۔ تو یقینی طور پر ناظرین، ہمارے وہ تمام بھائی بہن، ہمارے وہ تمام ہم وطن، ہمارے وہ تمام ہم مذہب جو زندگی کی نعمتوں کو اس طرح سے انجوائے نہیں کر پاتے جس طرح سے ہم اور آپ انجوائے کرتے ہیں، وہ بھی اس بات کے منتظر ہیں، وہ لوگ بھی اس بات کے منتظر ہیں کہ کوئی ہمارا بھائی، کوئی ہماری بہن ایسی ہوگی جو مشکل کی اس گھڑی میں، جو پریشانی کی اس گھڑی میں ہماری مشکلات کو بھی سمجھے، ہماری پریشانیوں کو بھی سمجھے، اور جہاں ان کی زندگیوں میں رونقیں ہیں، ان کی زندگیوں میں گہما گہمی ہے، کاش وہ ہمارے لیے بھی کچھ کر سکیں۔ تو اب یہ آنے والا مہینہ اس بات کا متقاضی ہے، ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ آئیں آگے بڑھیں، ہم اپنے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، آنے والے وقت میں بھی کریں گے، لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنے لیے جس قدر تیاری کر چکے ہیں سو کر چکے ہیں، اپنی تیاریوں میں اگر ہم نے ان لوگوں کو شامل نہیں کیا ہے تو اب بہت دیر ہوتی جا رہی ہے۔ اب محض 5 سے 6 دن رہ گئے ہیں کہ بس اس ماہ مبارک، اور غالباً 1 ہفتے سے بھی کم وقت رہ گیا اس ماہ مبارک کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ تو اگر ہم نے اب تک ان پریشان حال لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا، اپنے مال میں سے تھوڑا سا حصہ نکالیں، ان لوگوں کے لیے داد رسی کر سکیں، ان لوگوں کے لیے مشکلات میں آسانی کا کوئی سبب پیدا کر سکیں، تو دس از دی رائٹ ٹائم کہ جب ہمیں اسٹیپ لینا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آپ ہی وہ لوگ ہیں جن کے تعاون سے ہر سال الحمدللہ یہ تمام لوگ بھی ماہ رمضان کی رونقوں سے اسی طرح استفادہ حاصل کر پاتے ہیں جس طرح سے ان کا حق ہے، جس طرح سے یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں یہ بھی کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، یہ بھی زندگی کی دوڑ میں ہم سے کہیں بہت دور نہ رہ جائیں، ہم بہت آگے نہ نکل جائیں، ہمیں ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یہ بھی ہمارا حصہ ہے، یہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ معاشرے میں توازن برقرار رہے تو ہمیں ان لوگوں کو نہیں بھولنا، انہیں اپنا سمجھنا، انہیں ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یہی بیڑا احساس فاؤنڈیشن نے آج سے 15 سالوں پہلے اٹھایا تھا۔ آپ کے تعاون سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس تعاون کا دائرہ کار مزید بڑھایا جائے، اس خیر کے کام کو، فلاح کے کام کو مزید بڑھایا جائے، تو اس سال بھی آپ نے پہلے کی طرح بلکہ پہلے سے کئی گنا بڑھ کر احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سال کے مختلف مہینوں میں ہم مختلف اپیلیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور الحمدللہ ہر مرتبہ ہمیں پہلے سے بڑھ کر آپ کا رسپانس ملتا ہے، پہلے سے بڑھ کر آپ کا تعاون ملتا ہے۔ اگر اس سال بھی ہمیں پہلے سے بڑھ کر آپ کا تعاون ملے گا تو یقیناً آپ کے دیے ہوئے مال میں سے آپ نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہوگا اس سے ہم ان پریشان حال لوگوں کی، ان غریب لوگوں کی پہلے سے بڑھ کر مدد کر سکیں گے۔ ہم آج کے دن اور اس ماہ مبارک کی مناسبت سے ہم آپ سے خصوصی طور پر یہ 4 اپیلیں کر رہے ہیں۔ پہلی اپیل ہماری پانی کے حوالے سے ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے کسی ایسے علاقے میں جہاں پر
پینے کا صاف اور میٹھا پانی موجود نہیں ہے، وہاں پر اسمال ہینڈ پمپس لگا دیے جائیں تو آپ نے محض $185 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تعاون سے پاکستان کے کسی ایک علاقے میں مسجد تعمیر کی جائے، ایک چھوٹی مسجد تعمیر کی جائے جو کہ رقبے کے اعتبار سے تو چھوٹی ہو لیکن وہ ایک جامع مسجد ہو جہاں نماز جمعہ بھی پڑھایا جائے، جہاں پر وضو خانہ بھی موجود ہو، جہاں پر لوگوں کے مسائل بھی حل کیے جاتے ہوں، جہاں پر ایک کمیونٹی سینٹر جیسا ماحول ہو، جہاں پر امام و مؤذن کے رہنے کی جگہ بھی موجود ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک اس طرح کی ایک مسجد پاکستان کے کسی ایسے علاقے میں آپ کی جانب سے بنوا دی جائے تو آپ نے محض $9,500 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں افطاریوں کا اہتمام کریں، انتظام کریں، ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے کرتے ہیں، اپنے دوست احباب کے لیے کرتے ہیں، افطاریوں کا اہتمام بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کرتے ہیں، افطار پارٹیز ہوتی ہیں شہر کراچی میں، شہر لاہور میں، اسلام آباد میں، دنیا کے دیگر شہروں میں، اور وہاں پہ اس طرح کی انواع اقسام قسم کی ڈشز موجود ہوتی ہیں کہ یو نیم اٹ دے ہیو اٹ والا معاملہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کی دنیا کی ہر نعمتیں اس دسترخوان پر جو اویلیبل ہوتی ہیں اس سیزن میں وہ وہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان پارٹیز سے ہٹ کر بھی کہیں پر افطار پارٹی منعقد کی جائے، کہیں پر دسترخوان لگایا جائے اور آپ کے تعاون سے لگایا جائے تو آپ نے $200 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کی دی گئی اس رقم سے کم و بیش 50 لوگوں کے لیے افطاریوں کا انتظام کیا جائے گا، اور وہ یقینی طور پہ کسی ایسے علاقے میں ہی یہ انتظام کیا جاتا ہے جہاں پر اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ $200 کے ساتھ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ 50 لوگوں کے لیے افطاری کا انتظام کر دیا جائے گا۔ آپ سے ہم ایک اپیل راشن پیک کی فراہمی کے حوالے سے بھی کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راشن کسی ایک فیملی کو ایک ماہ کے لیے فراہم کر دیا جائے جو کہ 6 سے 8 افراد پر مشتمل ایک فیملی کے لیے کافی ہے، تو آپ نے $75 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، تو کسی ایک خاندان کو ایک ماہ کے لیے راشن فراہم کر دیا جائے گا۔ اور بتائے گئے ان میں سے کسی بھی پیکج میں آپ دلچسپی لیتے ہیں اور اس میں اپنا تعاون کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اکاؤنٹ ڈیٹیلز اس وقت اسکرین پر موجود ہیں، ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبرز بھی اسکرین پر موجود ہیں، ہمارے ہاٹ لائن نمبرز بھی موجود ہیں، آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ کو پیمنٹ پورٹل مل جائے گا، دیگر آپشنز بھی مل جائیں گے، آپ ویزا کارڈ کے ذریعے، ماسٹر کارڈ کے ذریعے بھی اپنی رقوم ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ مزید جانکاری چاہیے ہو تو اسٹوڈیوز کے نمبرز اور ہاٹ لائن کے نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، آپ پروگرام میں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، ہم آپ سے بات بھی کریں گے، آپ نے کوئی چیز شیئر کرنی ہو، آپ نے اپنا کوئی تجربہ بتانا ہو خیر کے کام میں، احساس کے ساتھ آپ کی وابستگی اگر کئی سالوں سے ہے، اس حوالے سے آپ کچھ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، سو یو آر مور دین ویلکم، ہم انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے۔ اس پروگرام میں بھی ہم مزید تفصیلات آپ کو فراہم کرتے رہیں گے، اور اسی طرح کی دیگر تفصیلات فراہم کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں احساس کی جانب سے بھی نمائندگی موجود ہوتی ہے، اور یہ ان لوگوں کی نمائندگی ہے جو واقعتاً گراؤنڈ میں ہوتے ہیں اور جنہیں تمام معاملات کے بارے میں فرسٹ ہینڈ معلومات ہوتی ہے، فرسٹ ہینڈ نالج ہوتی ہے، اور یہ بہت بہتر انداز میں وہ تمام منظر کشی کر سکتے ہیں کہ جو یہ خود جا کر وہاں پر دیکھتے ہیں، خود محسوس کرتے ہیں، آنکھوں دیکھا حال بھی بتاتے ہیں، اور جو کچھ یہ محسوس کرتے ہیں اسے بھی لفظوں کی صورت آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ احساس کی جانب سے جناب سید فہد حسین صاحب موجود ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ فہد کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ مزاج بخیر ہیں؟ کافی عرصے سے اب تو الحمدللہ غالباً پچھلے 10-12 دنوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور آپ کی بھی موجودگی کم و بیش ڈیلی بیسس پر آپ تو یہاں پر موجود ہوتے ہیں، ہم تو 1-2 دنوں کے بعد ہماری حاضری ہوتی ہے، لیکن آپ روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر موجود، اور بہت اچھا ہے فہد کہ جس طرح سے ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور ہم بہت ساری چیزوں کی تیاری کرتے ہیں، تو آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں اس شعبے کے لیے بھی آپ نے اپنی تیاریوں کا آغاز کئی دنوں پہلے سے کر دیا، اور بہت زور و شور کے ساتھ آپ اس تیاری میں مگن ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی بڑی محنت ہے۔ کیسا رسپانس ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ لوگوں کی جانب سے کس طرح کا فیڈ بیک آپ کو موصول ہو رہا ہے، رسپانس کیسا ہے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے ایک بار دوبارہ اپنے پروگرام میں بنانے کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، تیاریاں تو ہماری 3 سے 4 مہینے پہلے سے شروع ہو چکی ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، کیونکہ پورے پاکستان کی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی ایک شہر کی نہیں ہوتی ہمارے اوپر۔ ہمارے فوکل پرسن جو ہیں، جو ہمارے انٹیریئر سندھ میں، انٹیریئر پنجاب میں، بلوچستان میں یا KPP میں، جہاں پہ بھی ہمارے فوکل پرسن موجود ہیں، ان کے پاس ایپلیکیشن آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے،
ان کی فالز ہم تک ہمیں پہنچ رہی ہیں, ہمیں میسیجز آ رہے ہوں گے کہ لوگوں کی کثیر تعداد وہاں پہ ہماری اور آپ کی افطار کی یا ہینڈ پمپ کی یا مسجد کی امداد کی منتظر ہے, کیونکہ رمضان کی آمد ہے. ہر مسلمان ایک گھرانے میں رمضان کی تیاری کا آغاز بہت پہلے سے کر دیا جاتا ہے. ہمارے گھروں میں بھی ہو چکا ہے, یقیناً آپ کے گھر میں بھی شروع ہو چکا ہوگا, لیکن ان گھروں میں شروع ابھی تک نہیں ہوا جو افطار کرنا چاہتے ہیں, جن کے لیے بھی ایک رمضان ایک اتنا ہی درجہ اہمیت کا ہمیں لگتا ہے جتنا ہمارے اور آپ کے لیے رکھتا ہے. ابھی ہمیں ان کے لیے کرنا ہے. تعداد بہت زیادہ ہے, جیسے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس بار ہمارا ٹارگٹ ڈبل ہے. پچھلے بار ہمارا 60,000 تھا آپ اکثر بیشتر جی, اور اس بار 1,20,000 سے زائد افراد کو افطار کرانے کا ارادہ ہے. نیت ہماری بھرپور ہے, تعاون آپ کا درکار ہے. انشاءاللہ پوری امید ہے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی آپ ہمارے ساتھ اتنا ہی تعاون کریں گے جیسا آپ نے گزشتہ سالوں میں کیا ہے ہمارے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. فہد, میں یہ بھی آپ سے جانوں گا کہ ابھی جو آپ کا ٹارگٹ ہے اس کے آپ کتنا قریب پہنچ چکے ہیں, لیکن میں ایک اناؤنسمنٹ بھی ساتھ ہی ساتھ کرتا چلوں کہ مسز امیرہ طاہر خان صاحبہ ہیں, یو ایس اے سے رابطہ کیا ہے. ان کی جانب سے $500 کا تعاون کیا گیا, اور ان کی خواہش ہے کہ اس رقم کو افطار میل کی مد میں استعمال, ان کی جانب سے جو دی گئی رقم ہے یہ استعمال کی جائے, اور لوگوں کو راشن کی فراہمی کے حوالے سے, یعنی کہ کلی طور پر یہ معاملہ جو ہے وہ میل کا ہی ہے, چاہے وہ دسترخوان پر لوگوں کو روزہ افطار کروایا جائے یا پھر راشن پیک کی صورت میں انہیں گھروں میں یہ سہولت فراہم کی جائے. تو بہت شکریہ آپ کا, آپ نے یو ایس اے سے رابطہ کیا اور $500 کے ساتھ تعاون کیا. انشاءاللہ آپ کی دی گئی رقم آپ کے بتائے گئے شعبے میں انشاءاللہ پوری دیانتداری اور ایمانداری سے خرچ کی جائے گی. فہد, دیکھیے ایک اناؤنسمنٹ تو ساتھ ہی ساتھ ابھی ہمیں موصول ہو گئی ہے, اور ویسے پوچھ رہا ہوں میں کہ آپ اپنے ٹارگٹ کے کس قدر قریب ہیں اور کتنے % ٹارگٹ کو اب تک اچیو کر لیا ہے؟ دیکھیں, ٹارگٹ کی جہاں تک بات ہے تو ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ ڈونیشن موصول بھی ہو رہے ہیں. جیسے روزانہ کی بنیاد پہ ہم لوگ اناؤنسمنٹ بھی کر رہے ہیں ڈونرز کی, جیسا بھی ہماری ایک بہن نے ہمیں ڈونیشن دی ہے. تو بالکل ٹارگٹ ہمارا اچیو ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ کمپلیٹ کر چکے ہیں. اگر اب آپ اس کو پر ڈے کے حساب سے ملٹیپلائی کریں تو 4,000 افراد پر ڈے کے حساب سے ہمیں افطاری کی تعداد موصول ہوئی ہے. اگر ہم ڈیلی بیسس پہ افطار بھی کرائیں تو اور پورے مہینے میں 1,20,000 افراد کو افطار کرانے کا ارادہ ہے, تو ہم اس کو اگر کیلکولیٹ کرتے ہیں تو 40,000 to 50,000 جو ہے وہ آپ نے اٹین کر لیا ہے, بالکل, اور تقریباً اگر پرسنٹیج میں دیکھیں تو 40% اراؤنڈ آلموسٹ, اور 60%, بٹ یہ ایک بڑی تعداد ہے. ناظرین, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے دل کھول کر عطیات دیے ہیں احساس فاؤنڈیشن کو, اور اب تک 40% کے قریب جو ہے وہ ٹارگٹ ان لوگوں نے اچیو کر لیا ہے. ابھی رمضان المبارک میں کم و بیش 5 سے 6 دن باقی ہیں. اگرچہ یہ بہت اچھی اچیومنٹ ہے, لیکن اسٹل لانگ وے ٹو گو, بہت لمبا راستہ ہے, اور تقریباً 60% کا ٹارگٹ اس وقت رہتا ہے, اور ہوپس آر گڈ. فہد, کیا لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ ٹارگٹ پورا ہو جائے گا؟ بالکل, کیونکہ یہ جو ڈونر حضرات ہیں ہر سال احساس کا ساتھ چھوڑتے نہیں ہیں. یہ بھی اتنے ہی درد دل رکھتے ہیں جس طرح عام رکھتی ہے. یہ جو فوٹیجز یا پروموز دیکھتے ہیں اس کے اندر وہ ساری چیزیں محسوس بھی کرتے ہیں. جب بھی دیکھیں آپ کے سامنے ڈیلی بیسس پہ کالز آ رہی ہیں ہمارے پاس, جیسے ہماری بہن نے ابھی کیا, اس سے گزشتہ سے پیوستہ روزانہ کی بنیاد پہ لوگ دے بھی رہے ہیں, چیک بھی سینڈ کرتے ہیں, ہمارے ڈونیشن ہاٹ لائن پہ ہمیں کال کر کے ڈونیشن بھی دیتے ہیں, اور ہم سے پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کا کیا ٹارگٹ ہے. جس طرح آپ نے ابھی مجھ سے سوال کیا, سیم ایسے ہی سوال ہم سے ڈونر حضرات بھی کرتے ہیں کہ ہم اور آگے آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اچھا, نہ صرف خود کرتے ہیں بلکہ اپنے کمیونٹی میں اس میسیج کو اسپریڈ کرتے ہیں, کیونکہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جا سکے. اپنا کردار تو ادا کرتے ہیں, اور ایک کردار وہ دوسروں کو یہ میسیج پھیلانے میں بھی ادا کرتے ہیں تاکہ دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچے, کیونکہ ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنا جتنا کر سکتے ہیں دیے ہوئے مال میں سے, اگر وہ ٹارگٹ ہم پورا نہیں کر پا رہے تو لوگوں کو بتائیں, لوگوں کو کمیونیٹ کریں, لوگوں کو بتائیں کہ ابھی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی پاکستان میں ان جگہوں پہ موجود ہیں جن کا انتظام نہیں ہو چکا. یہ بھی ایک صدقہ ہے. بالکل, اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو خود کریں, اور اگر خود نہیں کر سکتے تو کم از کم آواز کو دوسروں تک پہنچا دیں. چونکہ یہ مال جو کہ فلاح کے کام میں استعمال ہونا ہے, یہ جتنے ہاتھوں سے ہو کر گزرے گا ان تمام ہاتھوں کو اس کا ثواب یقینی طور پر جائے گا. اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی اس بات کی کہ یہ مال فلاں کی جانب سے آیا ہے اور فلاں جگہ خرچ ہو رہا ہے تو درمیان میں جو لوگ ہیں وہ اس سے محروم رہ جائیں گے. یقینی طور پر جن لوگوں نے اپنا حصہ شامل کیا ہوگا اور جس بھی صورت اپنا حصہ شامل کیا ہوگا, انہیں اسی کی مصداق اس کا بدل دیا جائے گا, اس کا صلہ دیا جائے گا. تو اگر آپ خود تعاون کر سکتے ہیں
یا جو آپ کی کیپیسٹی تھی وہ مکمل ہو چکی ہے, آپ اپنی جانب سے تعاون کر چکے ہیں, تو آپ اس چیز کے ایمبیسڈرز بن جائیں, آپ اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں. اس میں شاید آپ کا تھوڑا سا وقت ہی صرف ہونا ہے, اس سے زیادہ کوئی چیز صرف نہیں ہونی ہے آپ کی. لیکن اگر آپ 4 6 8 10 12 لوگوں کو جس قدر آپ کی کیپیسٹی ہے یہ پیغام پہنچائیں گے, یہ بات ان تک پہنچائیں گے, ان میں سے کسی ایک دو کا ذہن بھی اگر بن جاتا ہے اور وہ اس بات کی جانب راغب ہو جاتے ہیں, مائل ہو جاتے ہیں, آپ کی بات پر قائل ہو جاتے ہیں, تو یقینی طور پر ان کی جانب سے دی گئی یہ چیریٹی, اس میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے گا. اور دیکھیں یہ ہمارا حصہ شامل ہونا, یہ ثواب کا معاملہ تو بہرحال اپنی جگہ موجود ہے, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اس وقت وطن عزیز میں بہت زیادہ نیڈ ہے اس چیز کی, بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی, کہ چونکہ لوگ پریشان بہت زیادہ ہیں, حالات خراب بہت زیادہ ہیں, معاملات دگرگوں ہیں, تو یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اس وقت ان لوگوں کی داد رسی کی جائے, ان لوگوں کی مدد کی جائے, مالی امداد کی جائے ان لوگوں کی. تو ثواب کا معاملہ تو اپنی جگہ موجود ہے, لیکن یہ ایک ایثار بھی ہے, یہ ایک انسانی ہمدردی بھی ہے, یہ ایک بھائی چارہ بھی ہے, یہ مسلمانوں میں جو ایک اخوت کا کانسیپٹ ہے یہ وہ بھی ہے کہ اگر ہمارا ایک مسلمان بھائی پریشان ہے تو ہمیں یہ کس طرح گوارا ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی پریشانیوں میں کچھ بھی اپنے طور پر نہ کر سکیں, جبکہ ہم کیپیسٹی رکھتے ہوں, جبکہ ہم صلاحیت رکھتے ہوں, استعداد موجود ہو کہ ہم ان لوگوں کو پانی سے نکال سکتے ہیں, اس کے باوجود بھی اگر ہم کچھ نہ کریں تو یہ ہم پر تو ایک سوالیہ نشان بنتا ہے نا. بہرحال ثواب اپنی جگہ, لیکن یہ ایک چیز بھی پریویل کرتی ہے, یہ ایک چیز بھی موجود ہے. تو اگر آپ اس کانسیپٹ کے تحت بھی ڈونیٹ کرنا چاہیں سو یو آر مور دین ویلکم. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 4 چیزوں کے حوالے سے ہم اپیل کر رہے ہیں, پانی کے حوالے سے کر رہے ہیں, مسجدوں کی تعمیر کے حوالے سے کر رہے ہیں, روزہ افطاریوں کے حوالے سے ہم آپ سے تعاون کر رہے ہیں, اور لوگوں کو راشن کی فراہمی کے حوالے سے ہم تعاون کر رہے ہیں. اس میں سے جس بھی مد میں آپ کا دل بھرتا ہو آپ بالکل اپنی جانب سے تعاون کر سکتے ہیں. فہد, آپ نے افطاریوں کے حوالے سے تو بتایا کہ جو آپ کا ٹارگٹ ہے وہ آلموسٹ 40% اٹین ہو چکا ہے, اور اس میں تقریباً 50 سے 60% کی گنجائش جو ہے وہ اسٹل رہتی ہے. یہ بتائیں کہ ہم جن 4 شعبہ جات کے حوالے سے ابھی بات کر رہے ہیں, سب سے زیادہ ڈونیشن کس میں موصول ہو چکی ہے اور سب سے کم کس میں موجود ہوئی, یعنی کہ کس چیز کو اسپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے؟ اوبویسلی ٹارگٹ تو آپ نے 4 شعبہ جات میں مکمل کرنے, لیکن اس وقت ٹارگٹ کے قریب کون سا شعبہ ہے اور سب سے پیچھے کون سا شعبہ ہے, تاکہ ناظرین بھی سمجھ پائیں, اور معاملے جب وہ سمجھ پائیں گے معاملے کو تب جا کر وہ ڈونیٹ کریں گے تو اس شعبے میں بھی انشاءاللہ بہتری آئے گی. یہ بتائیں ذرا. دیکھیں ہمارے ڈونر حضرات ساری چیزوں میں ہمیں ڈونیشن ڈیلی بیسس پہ, ویکلی بیسس پہ دیتے ہیں. جو سب سے زیادہ جو اشد ضرورت ہے ابھی ہمیں افطار کی ہے, صحیح, کیونکہ رمضان کی آمد ہے. آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جو حالات ہیں, جو مہنگائی کا دور ہے, ہر گھر میں ہی مشکلات ہیں. تو سوچئے وہاں پہ کتنی مشکلات ہوں گی جہاں پہ افطاری کے انتظامات کا دور دور تک کوئی بھی امکان نہیں ہے. وہ لوگ ہماری اور آپ کے امتداد کے منتظر ہے. بے شک ایسا ہی ہے, یہ میں آپ کو ورڈ بالکل سمجھے کاپی کر کے بتا رہا ہوں. وہاں پہ جو ہمیں فوکل پرسن ہیں ہمارے, جو ہم سے رابطہ کر رہے ہیں, لوگ ان کے پیچھے ہیں پڑے ہوئے ایک طرح سے. وہ بار بار ان کو اس بات کی فکر ہو رہی ہے کہ اس بار ہماری افطاری کا کیا ہوگا. ہمارے بچے ہماری جانب, ایک تو عیدی کی فکر ہے ان لوگوں کو کہ بچوں کے کپڑے, اور جو رمضان کی افطاری ہے کیونکہ 30 روزے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ, لیکن ایک روزے کا ابھی کچھ بھی ان کو پرسان حال نہیں ہے. ان کو ابھی دیکھیں جو حالات ہے وہاں پہ, کسی بھی چیز کی کوئی تیاری ان کے گھر میں نہیں ہے. احساس نے ان کے لیے مسجد کا بھی انتظام کیا ہے, منتھلی بیسس پہ راشن کا بھی انتظام کرتا ہے, لیکن جس روزے دار کو افطاری کی فکر ہوتی ہے اس کو ہی پتہ ہوتا ہے. جس طرح ہم لوگ اپنے گھر میں انتظامات کرتے ہیں افطاری کے لیے, سامان لے کے آتے ہیں, راشن لے کے آتے ہیں, گروسری لے کے آتے ہیں, اور دوسری افطاری کے لوازمات نارمل مائنڈ سے ہٹ کے الگ ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ تو راشن بھی دستیاب نہیں ہے. تو افطاری کے معاملات تو بہت دور کی بات ہے. بہت سے لوگ, بہت سینکڑوں کے تعداد میں یہ کاؤنٹنگ, یہ ٹارگٹ, یہ نمبر ڈیلی بیسس پہ بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ ہمارے جو فوکل پرسن ہیں ہم سے ڈیلی کنیکٹ رہتے ہیں. صحیح, ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ آج ہمارے پاس اتنی اپلیکیشن موصول ہوئیں, آج ہمارے پاس اتنے میسیج آئے, آج ہمارے پاس اتنی کالز آئیں, اور اس علاقے سے آئی ہیں. ایسا نہیں صرف ایک جگہ سے, ایک گھر سے آ رہی ہوں, مختلف علاقوں سے آ رہی ہیں. مطلب تعداد جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس سے بھی بڑھتی جا رہی ہیں. ہمارے 1,20,000 سے زائد افراد کو ٹارگٹ تھا پورا کروانے کا, لیکن ہمیں جو لگ رہا ہے, جو حالات ہمارے فوکل پرسن ہمارے ڈیلی بیسس پہ ہمیں اپڈیٹ کرتے ہیں, جو فیگرز ہمارے پاس آ رہی ہیں, وہ ہمارے ٹارگٹ سے زیادہ ہمیں نظر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے. ہمیں اپنا ٹارگٹ بڑھانا پڑے گا اس بار کہ کہیں کوئی محروم نہ رہ جائے. ہاں چلیں, یہ تو آپ نے خود کے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ 1,20,000 کے اراؤنڈ آپ نے لوگوں کو روزہ افطار کروانا ہے, لیکن اگر نیڈ ہوگی تو آپ
مطلب اس کے لیے موٹیویٹڈ ہیں کہ اس کی تعداد آپ بڑھا بھی سکتے ہیں اگر ضرورت پڑتی ہے تو؟ بالکل بڑھا بھی سکتا ہوں، اور مجھے امید ہے کیونکہ جتنی تیزی سے ہمارے پاس ایپلیکیشن موصول ہو رہی ہیں، لوگوں کی کالز آ رہی ہیں ہمارے پاس، مجھے لگتا ہے جو ہمارا ٹارگیٹ ہے اس سے زیادہ ہی تعداد جانے والی ہے۔ تو آپ کیا ڈونیشن کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر یہ رکا تو ان کی افطاری رک سکتی ہے۔ یہ ٹارگٹ دیکھیں نا، آپ لوگ تو اس بات کے لیے تیار ہو رہے ہیں کہ ہم نے اس ٹارگٹ کو سیٹ تو کر لیا لیکن اسے مزید آگے لے کر جانا ہے، اور اگر ڈونیشنز خدا نہ خواستہ آپ کو کم موصول ہوتی ہیں تو آپ جہاں پر سوچ رہے ہیں کہ ٹارگٹ کو آگے لے کر جانا ہے تو خدا نہ خواستہ آپ اپنے ٹارگٹ سے کچھ تھوڑا بہت پیچھے رہ جائیں۔ دیکھیں اس سے آپ کا تو کوئی نقصان اوبویسلی نہیں ہونا ہے، لیکن وہ لوگ جو اس سے سفر کریں گے وہ یقینی طور پر متاثر ہوں گے۔ فہد، آپ نے ابھی بات کی کہ وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ بہت زیادہ چیزیں موجود نہیں۔ ویسے ہی ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ آپ ان علاقوں میں جاتے ہیں تو دکانوں کی کیا صورتحال ہے؟ جس طرح ہمارے یہاں دکانیں اور وہ دکانیں بھری ہوتی ہیں، سامان جو ہے بہت سارا اس میں موجود ہوتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہاں پر تو اس طرح سے دکانوں میں سامان بھی موجود نہ ہو کہ لوگ خرید کر بھی لے سکیں، مطلب کیپیسٹی ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی دکانیں ہیں وہاں پر؟ اور اگر ہیں تو کیا صورتحال ہوتی ہے دکانوں کا؟ کوئی آنکھوں دیکھا حل بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب، جس شہر میں جھونپڑی بھی پوری مکمل طرح سے نہ موجود ہے وہاں پہ دکانوں کا کیا حالات میں آپ کو حوالہ بتاؤں۔ دکانوں کا ایک صرف نام ہو سکتا ہے، وہاں پہ وجود نہیں ہے۔ وہاں پہ جس طرح ہمارے علاقوں میں یا دوسرے شہروں میں دکانیں ہوتی ہیں، وہاں پہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، یا دکانیں کیا ہوتی ہیں ان لوگوں کو نہیں پتہ۔ ایک سمجھ لیں، ایک لکڑی کا 5x5 کا ایک پٹھا کہہ لیں، جسے کہتے ہیں کیبن کہتے ہیں، اس کو آپ دکان کہہ سکتے ہیں تو وہ کسی کے پاس ہوتی ہے تو ہوتی ہے، لیکن پراپر ایک دکان سیمیٹڈ شٹر والی وہاں پہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ دکان وہ کھول کے بندہ کرے گا بھی کیا وہاں پہ؟ کس کو سامان بیچے گا وہاں پہ؟ کوئی خریداری نہیں ہوگا، کون لے گا وہاں پہ؟ جب جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ دکان سے ادھار لے گا بھی تو کہاں تک لے گا؟ اور پھر دکانداروں کی کیپیسٹی بھی نہیں ہوگی کہ وہ بھی بالکل غریب لوگ ہی ہوں گے۔ نہیں ہے، دیکھیں وہ بھی انہی میں سے ہیں۔ اگر وہ دکان بنانے والے ہوتے تو وہ ہم سے ہینڈ پمپ کی درخواست نہیں کرتے، وہ ہم سے راشن کی طلب گاہ نگاہوں سے ہماری طرف نہیں دیکھتے، اپنے لیے افطاری کا انتظام وہ خود ہی کر لیتے، لیکن وہ لوگ انہی میں سے ہیں، اسی کمیونٹی میں سے ہیں، اسی علاقے میں رہتے ہیں۔ تو دکان، بازار، مارکیٹ تو سمجھے وہاں کے لیے بنی ہی نہیں ہے۔ وہاں کے یہ حالات ہیں۔ اگر ان کو کہیں کوئی چیز لینے جانا بھی پڑتا ہے تو کم سے کم بھی 8 سے 10 کلومیٹر کا سفر، اور یہ سفر پیدل ہوتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ سواری کا نام و نشان نہیں ہے۔ پیٹرول پمپس، موٹر سائیکل، گاڑیاں، یہ نعمت ہے ان کے لیے جو وہاں پہ میسر نہیں ہے۔ یہ حال ہے وہاں پہ۔ آپ نے بات کی ہے، اسی دوران ہمیں ایک اور کال موصول بھی ہے، یو ایس اے سے ہی یہ کال موصول بھی ہے۔ جناب نسیم، نام بتائیے گا دوبارہ؟ نسیم محمد صاحبہ ہیں، ان کی جانب سے $590 کا تعاون کیا گیا، اور ان کی خواہش ہے کہ یہ افطار میل کے لیے، لوگوں کو راشن کی فراہمی کے لیے اور فدیہ کے حوالے سے ان کی یہ رقم جو ہے وہ استعمال کی جا سکے۔ تو بہت شکریہ، آپ نے $590 کے ساتھ تعاون کیا۔ اور فہد، آج اچھی کالز موصول ہو رہی ہیں، تمام کالز ہی اچھی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ اب مہینہ بھی قریب آ رہا ہے نا، تو لوگوں نے جو مقدار ہے اسے بھی بڑھا دیا ہے، اس کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، کالز بھی زیادہ موصول ہو رہی ہیں الحمدللہ، اور جو اماؤنٹ ہے وہ بھی زیادہ لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں مختلف حوالوں سے چیزیں ریسیو ہو رہی ہیں کہ وہ فدیہ کی مد میں بھی دے رہے ہیں، وہ چاہیں تو فطرانے کی مد میں بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی ایکسیپٹ کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ جو دیگر صدقات ہیں، خیرات ہیں، وہ بھی ایکسیپٹیبل ہیں۔ تو جس بھی مد میں آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں اور جس بھی شعبے میں آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی جانب سے چونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اس ماہ مبارک میں ہی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ بھی ادا کریں، یا دیگر جو انہیں چیریٹی کرنی ہوتی ہے، انہوں نے اپنی جانب سے، کچھ لوگوں نے، دیکھیں ایک تو زکوٰۃ ہم پر 2.5% جو ہے وہ فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے خود سے ایک فارمولیشن اپنے لیے بنا رکھی ہے کہ یار اللہ نے مجھے بڑا نواز رکھا ہے، اور میری یہ خواہش ہے اور میری یہ کوشش ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں، جب تک میری جو بھی آمدنی ہو، 2.5% تو زکوٰۃ خاص مال کے اوپر لاگو ہے، لیکن اس کے علاوہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں 5% جو ہے وہ ہر ماہ جو اللہ نے مجھے دے رکھا ہے اس میں سے اللہ ہی کی راہ میں خرچ کروں گا۔ کچھ لوگوں نے ایسے، بہت سے دوست ملتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ جس قدر میری آمدنی ہے ہر ماہ کی، اس میں سے میں 5% یا 8% یا 10% یا 2%، ہر ایک نے اپنے اعتبار سے اس چیز کو جو ہے وہ جوڑ رکھا ہے کہ ہم نے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور جب سے ہم نے یہ سلسلہ
सिलसिला शुरू किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आमदनी में भी कई गुना इजाफा हो रहा है। तो चाहे आपने ज़कात की मद में देना हो, चाहे दीगर मद में आपने डोनेशन देनी हो, चाहे वो फितराने की सूरत में कह लीजिए, चाहे वो फ़िदिया की सूरत में कह लीजिए, चूँकि बहुत से जो ऐसे मरीज़ होते हैं ना कि जिन्हें शरई माजूर कहा जाता है या शरई मरीज़ कहा जाता है, यानी कि जो इस तरह बीमार हो कि उनके ठीक होने की फिर कोई उम्मीद ना हो, तो उन लोगों के लिए उलमाए कराम हमें बताते हैं कि उन लोगों की जानिब से रोज़ों का फ़िदिया दिया जा सकता है। चूँकि अगर वैसे कोई नौजवान हो और वो बीमार पड़ जाए तो फिर ये इम्कान है कि कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो जाएगा, तो उसे रोज़े का कफ़ारा अदा करना होता है, यानी कि रोज़ों के बदले में उसे रोज़े ही रखने होते हैं। लेकिन जो इस तरह के ज़ईफ़ लोग हैं या बीमार लोग हैं जिनके ठीक होने की अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है, तो उनकी जानिब से रोज़ों का फ़िदिया उलमाए कराम ने मुकर्रर कर रखा है। वो हर मुल्क का और आपकी आमदनी के एतबार से और मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अजनास के एतबार से वो अलग होता है। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए आप अपने क़रीबी उलमाए कराम से रब्ता कर सकते हैं और फिर आप अपने ख़ानदान में जो इस तरह के बुज़ुर्ग हैं उनकी जानिब से आप फ़िदिया भी अदा कर सकते हैं, ताकि वो भी गुनहगार ना हो और जो रोज़े उनके छूट रहे हैं उसका कफ़ारा एक तरह से अदा हो सके। फ़हद, एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि आप राशन पैक के हवाले से भी बात यहाँ पर जोड़ते जाएं कि उसके लिए क्या टारगेट है और फिर उसकी मतलब कहाँ तक आपकी पहुँच हो चुकी है, कहाँ तक आप टारगेट को अचीव कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी रमज़ान की आमद है, आपको पता ही है, लोगों को सबसे ज़्यादा जो फ़िक्र है अफ्तारी की है अपने बच्चों के लिए। इंतज़ामात हो रहे हैं, एक टारगेट जो जैसे मैंने बताया कि डेली बेसिस पे हमारे पास कॉल्स एप्लीकेशन की तादाद बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से अफ्तारी के हमने एक टारगेट अचीव करना था कि हम इस बार लास्ट ईयर से ज़्यादा मतलब डबल टारगेट हम लोग अचीव करेंगे, लेकिन हमें जो लग रहा है कि हमारे पास डबल टारगेट के ज़्यादा लोगों की तादाद इस वक्त होगी, क्योंकि अभी भी हमारे पास जो हमने सोचा था रमज़ान से पहले कि हम लोग इतने अफराद की एप्लीकेशन मौसूल हमारे पास आ जाती हैं, लेकिन उस भी टारगेट से ज़्यादा हम अब तक उनकी एप्लीकेशन रिसीव कर चुके हैं। जो हमारे फोकल पर्सन है, ये सिलसिला डेली था क्या पिछले साल का राशन पैक की फराहमी के हवाले से? देखें, जितना हमारा इरादा था कि जितने भी ख़ानदान हैं वहाँ पे, जितने अफराद को अफ्तारी कराने का इरादा था, हर घर में हमें एक राशन का बोरा पहुँचाना था वहाँ पे। अब वो हमारे आप अंदाज़ा लगा लें 50,000 राशन पैक हों या 40,000 हों या 60,000 हों, लेकिन इस बार जो सूरत हाल हमें लग रही है वो इस बार टारगेट से हमें ज़्यादा लग रही है, क्योंकि मुफलिसी, बेरोज़गारी, गुर्बत हर जगह ही है। लेकिन उन जगहों पर तो ये चीज़ें राज करती हैं, बेरोज़गारी, फाका कशी, मतलब जितनी भी मजबूरियाँ अगर हर एक दिन में जिनसी भी आप चीज़ों को फेस करते हैं, चाहे वो पानी से मुताल्लिक़ हो, अफ्तारी से मुताल्लिक़ हो या राशन से मुताल्लिक़ हो, हर चीज़ वहाँ पे आपको फ़िज़िकली अपनी आँखों से नज़र आती है। तो ये अंदाज़ा लगा लें जो हमारा एक तो अफ्तारी का टारगेट था, हाँ, वो तो अपनी जगह पे है जी, और राशन की फराहमी का भी एक टारगेट बिल्कुल, वो भी हमें एक्सीड होता हुआ नज़र आ रहा है। वेरी गुड फहद। और अभी चूंकि पिछले दिनों में हमने देखा कि बहुत सी डोनेशंस हमें स्मॉल हैंड पंप के हवाले से मौसूल हुई, तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या उसकी तनसीब का काम शुरू कर दिया गया है या कहीं पर तनसीब मुकम्मल भी हो चुकी है, या आपके प्लान में क्या है कि बस रमज़ान से पहले उसकी तनसीब करनी है या दौरान रमज़ान करनी है, क्या अभी मामलात हैं? देखें, ये काम हमारा रुकता नहीं है, चाहे रमज़ान हो चाहे रमज़ान से पहले का दौरानी हो। हैंड पंप की इंस्टॉलेशन, मस्जिद की कंस्ट्रक्शन पूरे साल चलती रहती है, क्योंकि अगर वो रुकी तो सोचें वहाँ की सहूलियात जो लोगों को हमसे उम्मीद है वो रुक जाती हैं। पानी रमज़ान में इसके अलावा भी ज़रूरत होती है, रमज़ान में इसकी अफादियत बढ़ जाती है, इसका इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। अगर हमने कंस्ट्रक्शन वहाँ पर रोकी, चाहे वो मस्जिद की हो, चाहे वो हैंड पंप की हो, चाहे वो राशन से मुताल्लिक़ हो, किसी भी प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ हो, तो समझें वहाँ पर जो सहूलियात की फराहमी है उसका सिलसिला एक रुक जाता है। तादाद डेली बेसिस पे बढ़ती जा रही है। गर्मियों की आमद है, यहाँ पे गर्मी भी शुरू हो चुकी है शहर में भी, बिल्कुल कराची शहर में भी, और फिर वो जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर तो इसकी और ज़्यादा शिद्दत कहीं ज़्यादा होगी। तो अभी देखें, जो हमारा टारगेट था हमें उस तक भी पहुँचना है, लेकिन जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि टारगेट के ज़्यादा लोग मौजूद हैं वहाँ पर, हमें उनकी भी मदद का पूरा इंतज़ाम करना है। इस तरह पानी है, चाहे राशन है, चाहे अफ्तार है, मस्जिद से भी हमें डॉक्टर साहब हमें रमज़ानों में मस्जिद से ज़्यादा एप्लीकेशन मौसूल हुई हैं इस बार। वो किस चीज़ की? मस्जिद के लिए। अच्छा, मस्जिद की तामीर के हवाले से, क्योंकि रमज़ान की आमद होती है, लोग इबादत करना चाहते हैं, तादाद बढ़ जाती है, तादाद भी बढ़ जाती है। बिल्कुल, कैपेसिटी बहुत कम है वहाँ पे, नमाजी ज़्यादा हैं, मस्जिदों की तादाद कम है। अच्छा, वहाँ पे लोगों को सिर्फ राशन की फ़िक्र नहीं है, सिर्फ पानी के पीने की फ़िक्र नहीं है,
مسجد کی بھی ان لوگوں کو اتنی ہی فکر ہے جتنی پانی کی اور کھانے کی ہے۔ جی جی، یہ ان کی نسلوں کا معاملہ ہے نا، انہیں لگتا ہے کہ اگر مسجدیں موجود نہیں ہوں گی ہمارے بچے ویسے ہی گلی کوچوں میں کھیل کر وقت ضائع کریں گے، تعلیم بھی حاصل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جنہیں کھانے کو کچھ میسر نہیں ہے وہ اپنے بچے کو پڑھائے گا کیا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جس کا ایک ہی بیٹا ہو بھوکا 8 پہروں سے، بتاؤ اہل دانش تم، وہ گندم لے کہ تختی لے، وہ کھانے کو چیزیں میسر نہیں کر پا رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، وہ بچوں کو پڑھائیں گے کیسے؟ لیکن یہ فکر تو لاحق ہوتی ہے نا کہ یار میں اپنے بچوں کو پڑھا نہیں پا رہا ہوں، ان کے اندر عقل و شعور ڈیولپ نہیں کر پا رہا ہے، تو کل کل کو یہ بچے جو ہے وہ معاشرے کے ہاتھوں کہیں غلط طور پر استعمال نہ ہو جائیں اور یہ خود کے لیے بھی اور اپنے خاندان کے لیے بھی کسی مشکل کا باعث نہ بن جائیں۔ تو پڑھانے کی خواہش تو ہے لیکن اسباب نہیں ہے۔ اگر مسجدیں تعمیر ہوں تو یہ والا معاملہ بھی آسان ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا بھی سکتے ہیں، اور جس طرح سے فہد ہمیں بتاتے رہتے ہیں، دیگر لوگ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ وہاں پر نہ صرف مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہوئی یہ بات جان کر کہ $9,500 میں ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کی جا رہی ہے، جس میں وضو خانہ بھی موجود ہے، جس میں واش رومز بھی موجود ہیں، جس میں امام و مؤذن کے ٹھہرنے کے لیے جگہ بھی موجود ہے، پھر وہاں پر پینے کا صاف اور میٹھا پانی بھی مسجدوں سے جوڑ کر ہی فراہم کیا جا رہا ہے، سولر سسٹم کی تنصیب وہاں پر کی جا رہی ہے تاکہ وہاں پر بجلی کی سہولت بھی میسر ہو سکے، پھر اس کے علاوہ وہاں پر بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، لوگوں کے نکاح پڑھانے ہوتے ہیں تو وہ یہ معاملہ مسجد میں ہوتا ہے، جنازے پڑھائے جاتے ہیں مسجدوں میں۔ الغرض ایک چھوٹی سی جگہ کئی معنوں میں استعمال کی جا رہی ہے، تو یہ بہت خوبصورت اور بہت خوش آئند اور دل کے لیے ایک خوشکن یہ منظر ہوتا ہوگا جو لوگ وہاں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کی جانب سے دی گئی رقم سے ایک ایسی مسجد تعمیر کی گئی ہے جہاں پر اتنے سارے اچھے اور خیر کے اور فلاح کے کام جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ مسجدوں کے حوالے سے بھی فہد کوئی ٹارگٹ ہے یا اس میں بس آپ فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس کی بنیاد پر جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ جس قدر تعاون موصول ہوگا ہم اس قدر مسجدیں آپ بناتے چلے جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، ابھی ہمیں ہمارے فوکل پرسن نے بتایا کہ مختلف شہروں سے پاکستان میں اس وقت ہمیں 50 سے زائد اپلیکیشنیں محسوس ہوئی ہیں مسجد کے لیے۔ جی، پورے پاکستان سے، خاص طور پہ انٹیریئر سندھ میں جہاں پہ آبادی تو ہے لیکن مسجدوں کی تعداد بہت کم ہے۔ انٹیریئر پنجاب سے، KPK سے، صوبہ بلوچستان سے، پورے پاکستان سے رمضان کی آمد کے ساتھ ہی اپلیکیشن ہمیں مسجد کی تعداد میں زیادہ موصول ہو رہی ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ لوگوں کو پانی کی فکر ہے، راشن کی فکر ہے، افطار کی فکر ہے، ان ساری چیزی فکروں کے ساتھ ان کو مسجد کی بھی تعمیر کی اتنی ضرورت ہے جس حساب سے لوگوں کا شوق بڑھتا جا رہا ہے رمضان میں عبادتوں کا، بچوں کو قرآن پڑھانے کا۔ اچھا، گھروں سے زیادہ لوگ ترجیح دیتے ہیں مسجد میں افطار کے لیے کیونکہ ایک ماحول بن جاتا ہے وہاں پہ۔ جی، گھر میں اگر 3-4 افراد ہیں تو وہاں پر 40-50 افراد کے ساتھ بے شک ایسی ہے۔ دیکھیں، رمضان تو ویسے ایک سامہ باندھ دیتا ہے، خاص طور پہ جب مسجدوں میں لوگ موجود ہوتے ہیں اور افطار کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہ شوق، وہ ذوق ایک قابل دید ہوتا ہے۔ ہم بھی جاتے ہیں جب وہاں پہ سروے کرنے، رمضانوں میں ہم لوگ زیادہ ٹائم وہیں پہ گزارتے ہیں ان جگہوں کے اوپر، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا جو شوق ہے افطار کرانے کا، صرف احساس کی ہی افطاری نہیں ہوتی، لوگوں کے گھروں میں جو چیز میسر ہوتی ہے وہ لوگ بھی دسترخوان کی زینت بناتے ہیں۔ وہ لوگ چاہے وہ کھجور کا ایک پیکٹ ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ احساس کا ہی دیا ہوا کیوں نہ ہو یا کسی نے اور شخص نے ان تک پہنچایا، وہ اس کو بھی اپنے گھر سے دسترخوان سے اٹھا کے اجتماعی افطاری میں لے آتے ہیں۔ بالکل ایسا یہ تو ان کی ہمدردی کا عالم ہے۔ ہاں فہد، جس طرح سے آپ نے بات کی نا کہ انہیں صرف اپنے کھانے پینے کی فکر نہیں ہے بلکہ مسجدوں کی فکر بھی ہے، انہیں بچوں کی تعلیم کی فکر بھی ہے، انہیں یہ فکر بھی ہے، خود غریب ہوتے ہوئے انہیں اس بات کا غم بھی لاحق ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چلیں ہمارے پاس تو بہت تھوڑا ہے، کبھی مل بھی جاتا ہے کبھی نہیں بھی ملتا ہے، کہیں ہمارا کوئی گاؤں کا باسی رہنے والا کوئی ایسا نہ رہ جائے کہ وہ ہم سے بھی برے حالات میں ہو۔ تو اس قدر قسمہ پرسی کے عالم میں زندگی گزارنے کے باوجود ان لوگوں کے اندر یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے کہ وہ جس قدر ممکن ہو سکے وہ جو آسانیاں ہیں وہ اپنے ساتھ والے لوگوں میں بھی بانٹ سکیں، اور یہ بڑا اچھا ہے۔ انسان میں یہ بنیادی سوچ، یہ بنیادی فکر ہونی چاہیے۔ ہر انسان کا ایک دائرہ فکر ہوتا ہے، ہر انسان کا ایک دائرہ اثر بھی ہوتا ہے، جسے سرکل آف کنسرن کہتے ہیں، جسے سرکل آف انفلوئنس کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرا دائرہ فکر ہے، میری یہ سوچ ہے، میرا یہ سرکل آف کنسرن ہے کہ ہمارے ملک میں پانی کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے، ہمارے ملک میں بجلی کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے، ہمارے ملک کی سڑکیں بھی اچھی ہو جائیں، ہمارے ملک کا ہر بچہ پڑھ لکھ جائے، ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال بھی بہت بہتر ہو، معاشی طور پر بھی ہمارا ملک ترقی کر رہا ہو، تعلیمی میدان میں بھی، ایجادات کی دنیا میں بھی ہمارا ملک دیگر تمام اقوام عالم کے ممالک سے زیادہ آگے ہو۔
یہ میرا سرکل آف کنسرن ہو سکتا ہے, یہ میرا دائرہ فکر ہو سکتا ہے, یہ میں سوچتا ہوں گا, لیکن میرا کچھ نہ کچھ دائرہ اثر بھی ہوگا, جہاں جسے ہم کہتے ہیں کہ سرکل آف انفلوئنس بھی ہوگا. اگر میں میڈیا انڈسٹری میں ہوں تو شاید 2-4 لوگوں کو میں اپنی بات پہنچا سکتا ہوں. اگر میری وابستگی طب کے ساتھ ہے تو ہو سکتا ہے میں اس شعبے میں اپنے طور پہ کچھ بہتری لا سکوں. اگر میں تعلیم سے وابستہ ہوں تو میں اس شعبے میں کچھ بہتری لا سکوں. میرا دائرہ فکر تو بہت وسیع ہو سکتا ہے, لیکن جو میرا دائرہ اثر ہے, جہاں پہ میں انفلوئنشل ہوں, اگر میں اس سیکٹر میں کام کرنے لگ جاؤں, ہر ایک انسان اس سیکٹر میں کام کرنے لگ جائے جہاں پر اس کا اثر ہے, ہر انسان 2 3 4 6 8 10 لوگوں پر تو اپنا اثر رکھتا ہے نا, تو ہمارا ملک خود بخود ٹھیک ہو جائے گا, ہمارے ادارے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. اور اگر کوئی تعلیم کے میدان میں ہے, کوئی دکاندار ہے, کوئی تاجر ہے, کوئی سا بھی کام کرتا ہے, وہ اپنے کام کو بہتر انداز میں کرنے لگے تو ہمارا کام بالکل ٹھیک ہو جائے گا. تو ہم یہ خیر کا کام کر رہے ہیں, احساس آرگنائزیشن کی جانب سے یہ چیریٹیبل آرگنائزیشن چلائی جا رہی ہے, یہ لوگ اپنا کام بہت بہتر انداز میں الحمدللہ کر رہے ہیں. ہم اس بات کے شاہد ہیں, ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ کس قدر خوبصورتی کے ساتھ, کس قدر جاں فشانی کے ساتھ اور کس قدر لگن کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, محنت کے ساتھ, جستجو کے ساتھ یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ پچھلے سال کتنے لوگوں کو روزہ افطار کروایا گیا, کتنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں کی دہلیز تک راشن فراہم کیا گیا, کتنی مسجدیں ایسی ہیں جو تعمیر کی گئیں, کتنے ہینڈ پمپس انسٹال کیے گئے, کتنے کنویں کھدوائے گئے, کتنی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بورنگ کروائی گئی, جہاں پر سولر سسٹم انسٹال کیے گئے. تو یقینی طور پر یہ احساس کی ذمہ داریوں کا, احساس کی محنت کا, احساس کی لگن کا, احساس کی جانفشانی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ لوگ کام کرتے ہیں, اور نہ صرف کام کرتے ہیں بلکہ آپ لوگوں کو بھی اس جانب مائل کروانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے تعاون سے اس کام کو مزید بہتر کیا جا سکے, مزید بڑھایا جا سکے. ایک سیکٹر فہد ہمارا پانی کا بھی ہے, obviously ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں ہر پروگرام میں. آج پھر سے ہم بات کرنا چاہیں گے کہ ہینڈ پمپس کی تنصیب کے لیے آپ لوگوں نے اس سال کیا پلان کر رکھا ہے, اور کیا رمضان میں بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے, رمضان میں بھی آپ لوگ ہینڈ پمپس لگاتے ہیں؟ جی بالکل, پورے سال جیسا میں نے آپ سے ابھی عرض کیا, ہینڈ پمپ کی تعداد جو ہے ڈیلی بیسس پہ ہمارے پاس بڑھتی جاتی ہے, کیونکہ جب کنزمپشن بڑھ جاتی ہے, استعمال بڑھ جاتا ہے, تو ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. پورے سال ہینڈ پمپ اور مسجد کی تعمیر کا سلسلہ نہیں رکتا, چاہے جیسا بھی موسم ہو. اگر کوئی قدرتی آفات آ جائے, سیلاب آ جائیں, تو اس کی تعمیرات میں وقتی طور پر تھوڑا اسٹاپ ہو جاتا ہے کام, لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی کام ہو ہینڈ پمپ سے متعلق ہو, کیونکہ دیکھیں اگر کام رکتا ہے تو وہاں پہ سپلائی رک جاتی ہے, ان لوگوں کے لیے سپلائی رک جاتی ہے جس کی انہیں اشد ضرورت ہے. اگر آپ پانی اپنی زندگی سے ختم کر دیں گے یا کم کریں گے تو اس کی جدوجہد کے لیے آپ کو کتنی کوشش کرنا پڑے گی, آپ اور میں اس سے بخوبی واقف ہیں. اور جہاں پہ کوئی ریسورسز نہیں ہے پانی کا, وہاں پہ لائنز نہیں ہے پانی کے کہ آپ نے نل کھولا اور پانی آ گیا, بغیر ہینڈ پمپ کے وہاں پہ زندگی ناممکن ہے. اور پانی کے بغیر بالکل جس طرح ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ یہ چیز موجود ہے کہ پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے, بالکل یہی چیز وہاں پہ بھی اپلائی کرتی ہے اسی طریقے سے. اگر ہینڈ پمپ یا لارج ہینڈ پمپ یا واٹر ویل کی آپ نے تنصیب ختم کر دی تو وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ پانی کی آمد کا سلسلہ رک جائے گا, ایک زندگی ناپید ہونے لگے گی. تو چاہے رمضان ہو, چاہے عید کا موقع ہو, چاہے کوئی بھی ہو, کوئی سا بھی اوکیزن ہو, کوئی سا بھی ایونٹ ہو, وہاں پہ مسجد کی اور پانی کی تعمیر کا کام نہیں رکتا. جی, یہ بہت اچھا ہے کہ آپ تعمیر کرتے. کہیں پر ویسے صاف پانی اور میٹھے پانی کے علاوہ بھی کیا بورنگ کروائی جاتی ہے کہ دیگر ضروریات پوری کی جا سکیں, صاف صفائی کے معاملات ہوں یا واش روم میں وہ پانی استعمال کیا جاتا ہو, تو بورنگ کا بھی سلسلہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب جیسے ہم نے بتایا, جیسے ہینڈ پمپ ہے, اسمال کہہ رہے ہیں, لارج کہہ رہے ہیں, واٹر ویل کہہ لیں, اس پانی سے ایک گھر کی یا جتنے بھی گھر ان کی تمام ضروریات پوری ہو جاتی ہیں. کیونکہ میں نے ابھی آپ کو جیسے عرض کیا کہ وہاں پہ لائن سسٹم نہیں ہے, تو جو کچھ بھی آپ استعمال کرتے ہیں ہینڈ پمپ سے پانی آپ اپنے جو بھی بالٹی ہوتی ہے, ٹب ہوتا ہے, اس کے اندر بھرتے ہیں اور اپنی جہاں پہ آپ کو یوز کرنا ہوتا ہے وہاں پہ اس کو یوز کے لیے لے کے. ایک گاؤں, اگر میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں کہ تقریباً کوئی 800,000 افراد پر مشتمل کوئی گاؤں ہو, تو وہاں پر کتنے ہینڈ پمپس کافی ہوتے ہیں کہ وہ کم از کم اس گاؤں کی ضرورت جو ہے اسے پورا کر دے؟ دیکھیں, اگر ایک گاؤں میں 1000 افراد موجود ہیں, مطلب 1000 گھرانے موجود ہیں, تو آپ کو تقریباً بھی 400 سے 500 ہینڈ پمپ وہاں پہ انسٹال کرنا پڑتا ہے, کیونکہ جو گھرانے ہیں وہ قریب نہیں ہوتے, 1 سے 2 کلومیٹر کے سے آدھا کم و بیش اتنا ہی فاصلہ ہوتا ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ اگر ایک گھر یہاں پہ موجود ہے, دوسرا 1 کلومیٹر دور پہ موجود ہے, تو گرمی کے دنوں میں وہاں سے پانی لے کے جانا اور لے کے آنا
آپ کے لیے اگر یہ چیز میں اپنے اوپر رکھ کے سوچوں تو کتنا باعث مشکل ہے. شہر میں ہماری اتنی گرمی کے عالم میں تو سوچیے وہاں پہ جہاں پہ درجہ حرارت 45 یا 50 سینٹی گریڈ نارمل رہتا ہے, اس تپتی ریت کے اندر کیا میں چاہوں گا کہ میں پیدل بغیر کسی سواری کے, کوئی کنوینس نہیں ہے وہاں پہ, تو کیا میں چاہوں گا کہ میں اتنی دور چل کے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ صرف پانی بھر کے لے کے آؤں؟ تو ہمیں ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے. ہینڈ پمپ کی سولیوشن ہماری کوشش ہوتی ہے ایسی جگہ پہ کی جائے جہاں پہ ایک سے زائد گھرانے اس کو فائدہ اٹھا سکیں. صحیح. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کی تعمیرات نہیں رکتی, لوگوں کا ڈسٹینس وہاں پہ بہت ہے. شہر والا ماحول نہیں ہے کہ ایک گلی میں وہاں پہ گھر بنے ہوئے, ایک گھر یہاں پہ تو دوسرا گھر 2 سے 3 کلومیٹر دور پہ, اور اتنا ہی فاصلہ ہوتا ہے ہینڈ پمپ کے انسٹالیشن میں. تو سوچئے کہ اگر آپ کسی گھرانے کے قریب کوئی ہینڈ پمپ انسٹال کرواتے ہیں تو اس سے آپ کو کتنی دعائیں ملیں گی. ہاں, اور یہ کس قدر آسان ہے نا ہمارے لیے کہ ہم یہ وہ چیز ہے جسے ہم مشکل سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے ٹیپ آن کیا اور ہمارے پاس پانی موجود ہے. ان لوگوں کو پانی حاصل کرنے کے لیے, یعنی کہ دن میں اگر یہ 12 گھنٹے جاگتے ہیں یا 14 گھنٹے جاگتے ہیں تو اپنے دن کا کم و بیش 30 سے 40% حصہ یہ صرف پانی حاصل کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں. یہ کس قدر تکلیف دہ بات ہے کہ جو وقت انہیں صرف کرنا تھا کہ وہ اس میں کچھ اپنے بچوں کی بہتری کر سکتے, ان کے لیے روزگار کما سکتے, ان کے لیے دیگر وسائل جو ہے وہ فراہم کر سکتے, ایک بڑا وقت ہوتا ہے 30% ٹائم آف مطلب دن کا 30% حصہ وہ صرف پانی حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں کہ جو ہمیں صرف ٹیپ آن کرنے پہ دستیاب ہے, اور اگر نہ بھی ہو تو ٹینکر کے ذریعے بھی پانی ہمارے گھروں تک پہنچ جاتا ہے. اور پورا ایک آٹومیٹڈ سسٹم ہوتا ہے کہ ہم بٹن آن کرتے ہیں تو وہ پانی موٹر کے ذریعے اوپر جو ہے وہ ٹینک میں چلا جاتا ہے, اور پھر نلکوں کے ذریعے ہمارے گھروں میں مختلف جگہوں پر جو ہے وہ دستیاب ہوتا ہے. اچھا, پھر اتنی تگ و دو کے بعد, اتنی مشکلات کے بعد وہ اپنے بچوں کے ساتھ, اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں نے بھی یہ چیز دیکھی ہے ناظرین, کہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ مطلب اپنے سائز کے اعتبار سے گڑھے اٹھائے جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں, اور غالباً اگر اسے کیلکولیٹ کیا جائے تو 3 سے 4 لیٹر پانی ان کے اس جار میں آ جائے گا, اس کلسی میں آ جائے گا. اور وہ چھوٹے بچے وہ 3 سے 4 لیٹر پانی حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کے 2 سے 2.5 گھنٹے جو ہے وہ صرف کرتے ہیں, قیمتی وقت صرف کرتے ہیں, اور پھر جہاں سے جا کر پانی لے کر آتے ہیں وہ پانی بھی معیار زندگی سے مطابقت نہیں رکھتا. وہ پانی بھی ایسا نہیں ہوتا جو انسانی صحت کے لیے موزوں جس پانی کو قرار دیا جا سکے. ایک ایسے پانی کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی زندگی کے 3 گھنٹے خرچ کرتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ مشکلات کا عالم کیا ہوگا کہ یہ جو ایک بیسک نیڈ ہے اس کے لیے 3 گھنٹے خرچ کرنے پڑتے ہیں, تو پھر کھانے کے حصول کے لیے انہیں کس قدر مشکلات کا سامنا ہوگا. تو بس ان کی زندگی تو ایسے ہی گزر رہی ہے کہ صبح جاگتے ہوں گے, پانی اور کھانے کا انتظام بمشکل ہو پاتا ہوگا, کبھی ایک وقت کا کھانا ملا, کبھی 2 وقت مل گیا, روکھی سوکھی کھا کر جو ہے وہ گزارا کرتے ہیں, رات ہو جاتی ہے, سو جاتے ہیں, اگلی صبح اٹھتے ہیں, پھر زندگی کی وہی پریشانیاں سامنے کھڑی ہوتی ہیں, پھر اس سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے. بات ٹھیک کہہ رہا ہوں, یہی صورتحال ہے کہ پوری زندگی کا مقصد بس پانی اور کھانا رہ گیا. یہ مقصد تو فقط جانوروں کا بھی ہوتا ہے. کیسے ہمارے بھائی بہن گزار رہے ہیں وہاں پر اپنا ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے جو بات کہی ہے میں اسے بالکل اس کو سیکنڈ کروں گا, کیونکہ جب ہم لوگ وہاں پہ جاتے ہیں سروے کے لیے تو وہ بیچارے 5 بجے 4 بجے اٹھ جاتے ہیں وہ لوگ, کیونکہ ان کو پھر پانی بھرنے کے لیے جانا پڑتا ہے اتنی دور اپنے گھروں سے, پھر واپس آنا پڑتا ہے, پھر اپنے کام کاج پہ جاتے ہیں وہ. اچھا, یہ صرف یہی ختم نہیں ہوتا, اب جب وہ پانی بھرنے کے لیے جاتے ہیں دوسری جگہ پہ پھر اتنا ہی پانی لے کے آتے ہیں. اب سوچیے وہ 2 کندھوں پہ یا 2 ہاتھوں سے کتنا پانی اٹھا سکتے ہیں, نہیں لے سکتے ہوں گے پھر اس گرمی کے اندر. اچھا, وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ صبح کا 6 بجے تو موسم ٹھنڈا ہوگا, گرمی کی تپش وہاں پہ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب اس میں لیڈیز بھی ہیں, چھوٹے بچے بھی ہیں جن کی عمر کھیلنے کودنے کی ہے یا اسکول جانے کی ہے. سب سے پہلے وہ اپنی گھر کی ذمہ داری میں اپنے والدین کے ہاتھ بٹاتے ہیں, 1 کلو 1.5 کلومیٹر دور جاتے ہیں صرف پانی بھرنے کے لیے, اور پھر اس کو لے کے آتے ہیں. اس کے بعد گھر میں جو راشن پکانے کے لیے ان کو لکڑیاں جلانی ہوتی ہیں اس کے لیے الگ جایا جاتا ہے. پورا گھر 2 وقت کی روٹی کے لیے اور اپنے پانی کے لیے حصول کے لیے, بس پوری زندگی ان کی اس میں گزر رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر وہاں پہ ہینڈ پمپ کی انسٹالیشن نہ ہو تو آپ سوچیں وہاں پہ کیا عالم ہوگا جو انسانی زندگی کا, جو پورا گھر اپنے ایک دن کا, اچھا 1 دن کا استعمال بھی پورا نہیں ہوتا جب وہ بھر کے لاتے ہیں, اس میں بھی کمپرومائز کرنا پڑتا بالکل. مطلب پانی بھی وہاں پہ ایک ترسنے کے لیے لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ اگر زیادہ پانی پیا تو پھر رات میں اس کی کوانٹٹی کم ہو جائے ایک گی. چیز ڈھانپے تو ایک چیز جو ہے وہ چھپ جائے. چادر سکھ کی مولا کیوں صدا چھوٹی بناتا ہے, سرا کوئی بھی تھاموں دوسرا خود چھوٹ جاتا ہے. مسٹر عنایت اللہ صاحب ہیں, USA سے رابطہ کیا ہے, 400
$10 کا تعاون ان کی جانب سے موصول ہوا ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ ان کی جانب سے ایک اسمال ہینڈ پمپ اور 3 رمضان راشن پیک جو ہے وہ اپنے پاکستانی بھائی بہنوں کے لیے مسٹر عنایت اللہ نے USA سے ڈونیٹ کیا ہے۔ ان کا شکر گزار بھی ہیں، شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے یہ تعاون موصول ہوا۔ یقیناً یہ مسٹر عنایت اللہ جیسے ہی لوگ ہیں، نسیمہ خان صاحبہ جیسے ہی ہماری بہن ہیں، امیرہ طاہرہ خان صاحبہ جو اس سے غالباً اگر میں نام ٹھیک لے رہا ہوں، تو اس جیسے ڈونرز ہی ہیں کہ جو ان لوگوں کا سہارا بنتے ہیں، جو ان لوگوں کے لیے امید بنتے ہیں، جو ان لوگوں کے لیے روشنی کی کرن بنتے ہیں۔ پھر انہی میں سے کچھ بچے ایسے ہوتے ہوں گے کہ جن کی مشکلات اگر کچھ کم ہو جائیں، جن کا 3 گھنٹہ بچ جائے وہ پانی لانے کی جدوجہد سے جو ہے وہ آزاد ہو جائے، تو وہ اپنے وقت کو کسی دوسرے کام میں استعمال کر سکتے ہوں گے۔ وہ اس وقت میں کوئی تھوڑی بہت اپنی تعلیم حاصل کر سکتے ہوں گے، اور اپنے لیے اور اپنے مطلب اہل خانہ کے لیے بھی جو ہے وہ زندگی کے معاملات کو کچھ تھوڑا بہت بہتر بنا سکتے ہوں گے۔ تو یقینی طور پہ ان تمام لوگوں کے مدعون منت ہے۔ ہم ایک بار پھر سے آپ کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین، ہماری نشریات جاری ہیں، یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آسمان دنیا پر قرآن کا نزول ایک بہت ہی اہم چیز تھی، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا انتخاب فرمایا۔ New day, new design. Spend rupees 43,000 to save gold 80%, worth rupees 20,000. Buy now. امی بتا رہی تھی کہ تم احمد کو قرآن سکھانے کے حوالے سے کچھ پریشان ہو۔ جی آپی، کیا کریں، آج کل اچھے قاری صاحب ملتے ہی کہاں ہیں۔ تو تم کیو ٹی وی ٹیوٹر کیوں نہیں ٹرائی کرتی؟ کیو ٹی وی ٹیوٹر؟ ہاں، ہمارے تو دونوں بچوں نے کیو ٹی وی ٹیوٹر سے ہی قرآن ختم کیا ہے۔ ان کے ٹیچرز بھی سرٹیفائیڈ ہیں، اور پیرنٹس کو بچوں کی پروگریس کی کنٹینیوس ڈیٹیلز بھی ملتی رہتی ہیں۔ ارے واہ، اور یہ سب آن لائن؟ ہاں بالکل۔ ارے آپی، آپ نے تو میری ساری پریشانی ہی دور کر دی۔ آج ہی احمد کو کیو ٹی وی ٹیوٹر میں انرول کرتی ہوں۔ اب گھر بیٹھے اپنے بچوں کو دلائیں قرآن کریم کی تعلیم کیو ٹی وی ٹیوٹر کے ذریعے، جہاں کوالیفائڈ قرآن ٹیوٹرز آن لائن لائیو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ حاصل کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی ڈیلی پروگریس رپورٹ، لائیو کلاسز کی ریکارڈنگز، فلیکسیبل اسکیجولز، 24/7 کسٹمر سپورٹ اور بہت کچھ۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qtvtutor.com۔ ARY سہولت ٹریول سے پشاور کا ٹکٹ بک کرائیں starting from 18,500 اور سیو گولڈ 80% کریں worth 14,800۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔ ARY Gold Street Exclusive Fashion and Jewelry, First Gold Saving Fashion Outlet۔ اپنی فیملی کے ہمراہ وزٹ کریں۔ Colors of Youth، 200 سے زائد لیٹسٹ ایکسکلوسیو ڈیزائنز اور سپینڈنگ پر سیونگز کریں گولڈ میں۔ وزٹ آور آؤٹلیٹس ٹو شاپ آن لائن ARYSahoolatBazaar.pk۔ Call 021-111-000-162۔ Powered by ARY Sahulat Wallet۔ جی ویلکم بیک ناظرین، احساس فاؤنڈیشن کی اس خصوصی ٹیلی تھون نشریات میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم 4 مختلف اپیلیں آپ سے کر رہے ہیں۔ احساس فاؤنڈیشن کے جو دیگر شعبہ جات ہیں وہ بھی فعال رہتے ہیں۔ ان تمام شعبہ جات میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے تعاون شامل ہو جائے تو بالکل اویلیبل ہے۔ آپ ہمارے نمائندوں سے بات کر سکتے ہیں اور مختلف شعبہ جات کے حوالے سے جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر جس بھی مد میں آپ کا دل بھرتا ہو آپ بالکل اس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابھی خصوصی طور پر جن 4 چیزوں کی اپیل ہم آپ سے کر رہے ہیں آپ اس مد میں اپنی جانب سے کوئی عطیہ جمع کروائیں، تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم پانی کے حوالے سے اپیل کر رہے ہیں، روزہ افطاری کروانے کے حوالے سے اپیل کر رہے ہیں، راشن بیگ کی فراہمی کے حوالے سے اپیل کر رہے ہیں، اور مسجدوں کی
تعمیر کے حوالے سے اپیل کر رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے کسی ایسے گاؤں میں، کسی ایسے دیہات میں جہاں پر پانی کے حوالے سے بڑی مشکلات ہیں اور پینے کا صاف پانی لوگوں کو دستیاب نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ایک اسمال ہینڈ پمپ آپ کی جانب سے لگوایا جائے تو آپ نے $185 کا تعاون کرنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو راشن بیگ فراہم کیے جائیں اور ان کے گھروں کی دہلیز تک یہ راشن بیگ عزت و احترام سے انہیں پہنچایا جائے اور وہ راشن بیگ ایسا ہو جو صرف سمبولک نہ ہو بلکہ وہ ان کی ضرورتوں کو مکمل طور پر پورا کرتا ہو، اور 1 مہینے کے لیے وہ راشن بیگ کافی ہو، 6 سے 8 افراد پر مشتمل ایک گھرانے کے لیے کافی ہو. اس راشن بیگ میں خوردنی تیل بھی موجود ہو، دالیں بھی موجود ہوں، غذائی اجناس بھی موجود ہو، اس میں مسالہ جات بھی موجود ہو، اس میں رمضان کے اعتبار سے جو چیزیں ہیں یعنی کہ بیسن وغیرہ، چنے وغیرہ، یہ تمام چیزیں بھی اس میں موجود ہو. تو اگر آپ اس مد میں تعاون کرنا چاہتے ہیں تو $75 کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے لوگوں کو روزہ افطار کروایا جائے، جو ہمارے مختلف دسترخوان ہیں، مختلف شاہراہوں پر آپ دیکھتے ہیں، چوکوں پر، ہسپتالوں کے قرب و جوار میں یہ دسترخوان لگائے جاتے ہیں، مختلف گاؤں دیہات بھی ایسے ہیں جہاں پر یہ دسترخوان لگائے جاتے ہیں. فہد نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ بہت سی مساجدیں ایسی ہیں جہاں پر یہ افطار کے دسترخوان لگائے جاتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے روزہ داروں کو اس ماہ مبارک میں روزہ افطار کروایا جائے تو آپ نے $200 کا تعاون کرنا ہوگا. یہ 50 لوگوں کے لیے ان پیسوں میں افطاری کا اہتمام کیا جا سکے گا. اگر آپ اسے تقسیم کرتے ہوئے کوئی دوسری رقم بھی دینا چاہیں تو اس کے مصداق لوگوں کو روزہ افطار بالکل کروایا جا سکے گا. آپ $100 کے ساتھ بھی تعاون کر سکتے ہیں، $50 کے ساتھ بھی تعاون کر سکتے ہیں، ایون $1 کے ساتھ بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے جانب سے جو ہمیں عطیہ موصول ہوگا اس سے لوگوں کو روزہ افطار کروا دیا جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کسی ایسے علاقے میں جہاں پر لوگوں کو اپنی عبادات مکمل کرنے کے لیے، عبادات کو خوبصورتی کے ساتھ اس کا اہتمام کرنے کے لیے کوئی ایسی جگہ میسر نہیں ہے جہاں پر وہ لوگ اجتماعی طور پر اپنی عبادات کر سکیں، اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ایک مسجد تعمیر کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے $9,500 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. یہ ایک چھوٹی لیکن ایک جامع مسجد ہوگی جہاں پر مسجد کے اعتبار سے تمام بنیادی سہولیات موجود ہوں گی. تو $9,500 کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ایک چھوٹی لیکن جامع مسجد آپ کے تعاون سے وہاں پر مکمل کروا دی جائے گی. اکاؤنٹس کے حوالے سے بھی تفصیلات اس وقت اسکرین پر موجود ہیں، بینک ڈیٹیلز موجود ہیں، آپ آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں، آپ کراس چیک بھیج سکتے ہیں، آپ بینکرز چیک بھیج سکتے ہیں، آپ پے آرڈر بھیج سکتے ہیں، آپ ماسٹر اور ویزا کارڈ کے ذریعے بھی اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے جو چیک دیا جا رہا ہے اسے آ کر ہمارا کوئی نمائندہ آپ کے آفیسز سے یا آپ کے گھر سے وصول کر لے تو یہ سہولت بھی موجود ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بات ہم آپ کو نہیں بتا پا رہے، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس وقت پروگرام کے دوران بھی آپ فون کر سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 24/7 ہمارے نمبرز جو ہے وہ آپریشنل ہیں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا نمائندہ آپ کی اسسٹنس کے لیے موجود ہوگا. آپ جو بھی معلومات ریکوائرڈ ہوں آپ اس سے حاصل کریں اور پھر جس بھی شعبے میں آپ کا دل بھرتا ہو آپ بالکل تعاون کر سکتے ہیں. میں فہد کی جانب جاؤں گا. آپ جانتے ہیں کہ احساس کی جانب سے سید فہد حسین ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، مختلف واقعات بھی بتاتے ہیں، وہاں جو لوگوں کے محسوسات ہیں وہ بھی بتاتے ہیں. میں ایک خصوصی سوال ابھی لے کر فہد کے پاس جا رہا ہوں. فہد، جب آپ کوئی سا بھی کام کرتے ہیں، وہاں پر مسجد کی تعمیر ہو یا ہینڈ پمپ کی انسٹالیشن ہو یا راشن کی فراہمی ہو یا لوگوں کو روزہ افطار کروانا ہو، آپ جب جاتے ہوں گے تو اسی طرح کا کاسٹیوم بھی ہوتا ہوگا آپ کے نمائندوں کا وہاں پر، اور وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ ورکرز آئے ہیں، یہ والنٹیئرز آئے ہیں، یہ ورک فورس آئی ہے، یہ ہماری مدد کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہے. لیکن وہ لوگ اتنا شعور یقینی طور پر رکھتے ہوں گے کہ یہ لوگ جو آئے ہیں یہ اپنے پیسوں سے شاید نہ کر رہے ہوں بلکہ ان کے پیچھے ایک پورا گروپ ہوگا ڈونرز کا جو یہ پیسے بھیجتا ہوگا، اور یہ لوگ جو ہے یہ ورکنگ باڈی ہے اور یہ رقم خرچ کر رہی ہے. تو ان لوگوں کے لیے یعنی کہ جو ڈونرز حضرات ہیں ان کے لیے کیسے محسوسات ہوتے ہیں، ان کے کیسے احساسات ہوتے ہیں، کیا فیلنگز ہوتی ہیں، کس طرح سے وہ ایکسپریس کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جن کے بارے میں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ در حقیقت ڈونرز جو ہے وہ یہ ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جب بھی ہم جاتے ہیں وہاں پہ کام کے لیے، چاہے ہم وہ انسٹالیشن کرنے جا رہے ہوں
हैंड पम्प की, चाहे मस्जिद की कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हों, चाहे अफ्तार देने के लिए जा रहे हों या मंथली राशन देने के लिए हम लोग वहाँ पे विज़िट करते हों, इवन मेडिकल कैंप के लिए भी जब हम जाते हैं, दर हकीकत हम उनको बताते हैं कि किन लोगों ने आपको ये सहूलियात पहुँचाई हैं। एहसास एक इदारा है, एहसास एक पुल है, आप तक जो माहौल पहुंचाने वाले हैं, जो आपको सहूलियात फराहम करने वाले हैं, वो लोग हैं जो आपको जानते भी नहीं हैं। वो लोग आपको अपने माल में से देते हैं जिनको आप नहीं जानते या वो आपको नहीं जानते, सिर्फ खुदा की खुशनुदी के लिए और अपने माल में से देने के लिए। वो ये चाहते हैं कि जो हमारे बहन भाई हैं, क्योंकि देखें बाहर के लोगों में एहसास बहुत होता है, बहुत ज़्यादा हसास लोग होते हैं वो, क्योंकि वहाँ पे होते हैं ना अपने बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे ये सब नहीं होता। वहाँ पे तो दुनिया की हर सहूलत मौजूद होती है, हर गवर्नमेंट लेवल पे, हर लेवल पे वहाँ पे हर चीज़ मौजूद होती है, लेकिन उनको पता है यहाँ पे हमारे बहुत सारे बहन भाई हैं जो कि अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते, और हम उनको बताते हैं कि वहाँ पे भी कमाना इतना ही मुश्किल है जितना यहाँ पे कमाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो लोग दर्द दिल रखते हैं और अपने दिए हुए माल से, अपनी मेहनत की कमाई से आप लोगों तक वो अपनी ज़रूरियात को पहुँचाते हैं। मतलब अपने दिए हुए में से माल से देना बड़ा मुश्किल काम है, जो आप इतनी मेहनत से कमा रहे हैं, जो 24 घंटे आप काम करते हैं, जितनी मेहनत आपको करना पड़ती है हमें भी पता है, उन सबको अंदाज़ा है, लेकिन अपने दिए हुए माल से उन लोगों के लिए देते हैं जिनको वो नहीं जानते। तो सोचो उनका क्या दर्द दिल होता होगा। और असल आपकी दुआओं के हकदार वही लोग हैं जो आप तक पहुंचाते हैं। वो तमाम लोग काबिल सताइश भी हैं, तमाम वो लायक तहसीन भी हैं, वो तमाम लोग कि जो इस तरह का काम कर रहे हैं। और फहद जिस तरह से कह रहे थे ना कि वो ज़्यादा टची होते हैं अपने मुल्क को लेकर, चूँकि जब वो दियार गैर में जाते हैं हुसूल रोज़गार के लिए, अपने आबाई वतन को छोड़ते हैं, तो वहाँ जाने के बाद उन्हें शुरू में तो मुश्किलात का शिकार रहना पड़ता है, वो मुश्किलात झेलते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो मुश्किलात से नमरद आज़मा होते हैं और फिर उनके लिए आसानियाँ पैदा होती जाती हैं, और फिर वो अपने खुर्ब जवाल में देखते हैं कि यहाँ तो मामला इंसाफ का है, यहाँ तो मामला डेवलपमेंट का है, यहाँ तो मामला प्रोग्रेस का है, और तमाम ही लोग तरक्की कर जाते हैं जो कोई मेहनत करता है, और फिर वो ज़िंदगी की तमाम आसानियाँ खुद के लिए हासिल कर लेते हैं जिससे वो महरूम थे कभी। वो तमाम आसाइशें खुद के लिए, अपने अहलो अयाल के लिए हासिल कर लेते हैं जिससे उनके अहलो अयाल भी कभी महरूम थे। तो उन्हें इस बात का एहसास शिद्दत से होता है कि चलें, मुझे तो ये मौका मिल गया, मैंने कोशिश की, जुस्तजू की, किसी तरह वसाइल इकट्ठे किए और मुल्क से बाहर आ गया। मेरे पास भी शायद उतनी तालीम नहीं थी, अगर तालीम थी तो जॉब नहीं थी, और अगर जॉब थी तो इतनी अच्छी जॉब नहीं थी, कुछ भी सूरत हाल थी, मैंने तो किसी तरह से मैनेज कर लिया। मैंने तो दिल पर पत्थर रख लिया कि अपने रिश्तेदारों से दूर हो जाऊं, मैंने तो दिल पर पत्थर रख लिया कि अपने अजदाद की खबरों को पाकिस्तान में छोड़ आऊं, मैंने तो ये मुश्किल वक्त गुजार लिया है। अब माली एतबार से तो मेरे लिए आसानियां हैं, लेकिन वो लोग अभी भी मुल्क में वैसे ही परेशान हैं जैसे कभी मैं परेशान था। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो सोच होती है जो उन लोगों को अपने वतन से ज़्यादा मजबूती के साथ जोड़ती है। यही वो सोच होती है जो उन्हें अपने लोगों का एहसास ज़्यादा, उनके दिलों में अपने लोगों का एहसास जो है वो पैदा करती है। वो अपने लोगों के लिए जलते हैं, वो अपने लोगों के लिए कुढ़ते हैं, उनके दिल में ये जज्बा पैदा होता है। वो इस हकीकत का इदराक रखते हैं कि मुल्क में परेशानियां हैं, सूरत हाल परेशान कुन है, और उसके लिए वो तमाम लोग किरदार अदा करते हैं। और हम देखते हैं ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है, हकीकत बिल्कुल सामने है कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो हमारे समंदर पार पाकिस्तानी है, वो मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानियों से ज़्यादा पाकिस्तानियत उनके दिल में है, ज़्यादा पाकिस्तानियत उनके सीने में है। उनके दिल हमारे साथ धड़कते हैं और वो हमेशा सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं, हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करते हैं कि जिस तरह से आगे बढ़कर लोगों की मदद करने की कोशिश पाकिस्तान में करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा हमारे ओवरसीज़ भाई बहन ये कोशिशें करते हैं। फहद, मैंने ये बात ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे भाई बहन हैं उनके हवाले से की, कितनी सदाकत आपको महसूस होती है मेरी इस बात में? डॉक्टर साहब, अभी मैं ये सोचा था आपसे मैं बात करूं इस हवाले से। हमारे पास कॉल्स आती हैं लोगों की, ख़ास तौर पे हमारी जो बहन है वहाँ पे जी, हमारी जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, जब वो फुटेजेस देखती हैं, जब वो एडवर्ट देखती हैं, तो वो हमें कॉल करती हैं। मैं आपको उनकी ज़बानी बता रहा हूँ जी कि ये जो बच्ची पानी भर रही है, या ये जो बच्ची बेड पर लेटी हुई है बीमार है, इसकी उम्र तो मेरी नवासी की जितनी है, इसकी उम्र तो मेरी बेटी की जितनी है। मैं अपनी बेटी से कभी भी नहीं चाहूँगी पानी भरे, हाँ, या उसका इलाज या उसके राशन के लिए कोई दूसरा शख्स, कोई दूसरा इदारा आके उसकी मदद करे। ये बात करते करते रो पड़ती हैं। हाँ। वो कहती हैं बस आप मुझसे डोनेशन लें
اور میں بس اپنی بات ختم کر رہی ہوں، مجھ سے نہیں ہو پائے گا. مجھے میری آنکھوں کے سامنے میری پوتی آ جاتی ہے، میری بیٹی آ جاتی ہے، میری نواسی آ جاتی ہے، یا جن کے ہم عمر ان کے بہن بھائی ہوتے ہیں، ان چیزوں کو کتنا فیل کرتے ہیں اس کا اندازہ میں اس بات سے لگا سکتا ہوں، یا اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں، کیونکہ ایسے بہت سارے ڈونرز کی کال ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ آتی ہے. ہم فوٹیجز یا ویڈیوز ان کو اس لیے دکھاتے ہیں کہ آپ کا جو مال ہے وہ ان لوگ تک پہنچاتے ہیں ہم لوگ. اور ان چیزوں کو دیکھ کے وہ اور اتنے ٹچی ہو جاتے ہیں اور اتنے حساس ہو جاتے ہیں، وہ باقاعدہ فون پہ روتے ہیں ہمارے ساتھ. ہمارے پاس کالز آتی ہیں. میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، ایک مرد کی آنکھوں میں آنسو لانا کتنا مشکل ہوتا ہے، چاہے وہ ڈونر ہو چاہے وہ ضرورت مند ہو. ہم ان دونوں چیزوں سے گزرتے ہیں. چاہے ہمیں کوئی ہمارا بھائی بڑی ایج عمر کے جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں وہ ہمیں کال کرتے ہیں، ان کی آواز میں کپ کپی طاری ہوتی ہے ڈونیشن دیتے وقت، بات کرتے وقت، صرف کس وجہ سے کہ وہ لوگ اپنی فیملی کے اوپر یہ وقت نہیں دیکھ سکتے، یہ دور نہیں دیکھ سکتے. وہ نہیں دیکھ سکتے کہ ان کے بیٹے کی عمر یا ان کے پوتوں کی عمر کے بچے جو ان کے کھیلنے کی عمر ہے، اسکول جانے کی عمر ہے، وہ لوگ پانی بھر کے لاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو آپ نے بات کی نا کہ وہ جب تصویریں دیکھتے ہیں، وہ فوٹیجز دیکھتے ہیں اور پھر انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے. اچھا کچھ لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی تصویریں اور ان تمام چیزوں کو، تو دیکھیں یہ بھی نیڈ ہے، یہ بھی وقت کا تقاضا ہے. اچھا وہ ایک مجھے وہ جملہ بھی یاد آتا ہے نا کہ تصویر شاہکار وہ لاکھوں میں بک گئی جس میں بغیر روٹی کے بچہ اداس تھا. تو یہ ایک تصویر کشی کی گئی ہے کہ جس طرح سے جو آرٹ ایگزیبیشنز ہوتی ہیں اس میں مختلف تصاویر آویزاں کی جاتی ہیں. لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ بیٹھا ہے، بھوک کا شکار ہے، بڑی پریشانیوں کے عالم میں وہ بچہ بیٹھا ہے. وہ مصور کو سراہتے ہیں کہ کس قدر خوبصورتی کے ساتھ اس نے یہ پینٹنگ بنائی ہے اور کتنی مہارت سے، کتنی باریک بینی کے ساتھ اس نے یہ پینٹنگ بنائی ہے. اور پھر وہ اسے خریدنے کی خواہش کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ لاکھوں روپے کے عوض جو ہے وہ اس طرح کی پینٹنگز جو ہے وہ بکتی ہیں. تو یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو پینٹنگ مصور نے بنائی ہے وہ لاکھوں روپے میں بک جائے، لیکن اس پینٹنگ کا جو مقصد ہے کہ جس میں وہ بچہ بغیر روٹی کے اداس بیٹھا ہے، اس مقصد کو تو سمجھے. تو ان فوٹیجز کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے آپ اس درد کو محسوس کر سکیں، اس کرب کو محسوس کر سکیں جس سے وہ لوگ گزر رہے ہیں. ہم تو صرف دیکھ کر محسوس کر رہے ہیں، وہ در حقیقت اس سے گزارا کر رہے ہیں. ہمارے لیے دیکھنا مشکل ہے، وہ جی کر دکھا رہے ہیں. ہمارے لیے سننا مشکل ہے، وہ اس سے گزر کر دکھا رہے ہیں. تو اس کا مقصد در حقیقت یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کی مشکلات کو سمجھیں اور ہمارے دل میں یہ احساس جاگے اور ہم اس کے مصداق جو ہے وہ مدد کر سکیں. ہمارے ایک بھائی ہیں محمد آئچا صاحب ہیں، انہوں نے یو ایس اے سے رابطہ کیا ہے. $1500 کا تعاون ان کی جانب سے موصول ہوا ہے اور ان کی خواہش ہے کہ ان پیسوں میں 20 لوگوں کو رمضان راشن پیک فراہم کیا جائے تاکہ وہ اس ماہ مبارک میں بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ. اب کس قدر خوشی کی بات ہے، اور جو ہمارے بھائی ہیں یو ایس اے سے رابطہ کیا ہے ان کے لیے بھی کس قدر خوشکن ہوگا یہ احساس کہ ان کی جانب سے یہ جو ڈونیشن دی گئی ہے اس سے 20 گھرانے، صرف 20 افراد نہیں، 20 گھرانے اس ماہ مبارک میں کم سے کم راشن کی پریشانیوں سے تو باہر آ گئے کہ چلیں کم سے کم ان 30 دنوں کے لیے تو ہمارے پاس راشن موجود ہیں. 20 گھرانوں کی کفالت جو ہے وہ ان کے حصے میں آئی ہے، ان کے نصیب میں آئی ہے، ان کے قسمت میں آئی ہے. یقیناً آپ بھی خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر نوازا ہے، اور وہ تمام 20 گھرانے بھی جن کو آپ کی جانب سے یہ عطیہ جو ہے وہ موصول ہوا ہے، کس قدر وہ لوگ خوش ہوں گے، کس قدر ان کی دعائیں ہوں گی. اور صرف ایک دن کے لیے نہیں، پورے اس ماہ مبارک میں وہ لوگ جو ہے وہ ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. کوئی اللہ کا، وہ شاید نام بھی نہ جانتے ہوں کہ یہ راشن پیک جو ہے ہمیں کس کی جانب سے موصول ہوا ہے، لیکن وہ جب افطار پر بیٹھیں گے، روزانہ روزہ افطار کرنے سے پہلے جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ اپنے اس ڈونر کو بھی یاد رکھیں گے جن کی جانب سے انہیں اس ماہ مبارک میں یہ راشن کا عطیہ محسوس ہوا. کس قدر خوبصورت ہے نا فہد یہ سلسلہ کہ ہم ایک رشتے سے جڑے ہیں، احساس کے رشتے سے جڑے ہیں، اخوت کے رشتے سے جڑے ہیں، مذہب کے رشتے سے جڑے ہیں. وہ ایک یہاں سے 20,000 کلومیٹر 40,000 کلومیٹر کے دور بیٹھا کوئی شخص جو ہے وہ پاکستان کے کسی گاؤں میں، تھر میں، چولستان میں، کہیں یہ اوپر بلوچستان میں کہیں پر بیٹھے کسی پریشان حال اپنے بھائی بہن کی مدد کر رہا ہے. وہ اسے جانتا بھی نہیں ہے، کبھی وہ اس کی تعریف بھی نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں ہے. دونوں کے درمیان کوئی کنیکشن مجھے نہیں لگتا کبھی جو ہے وہ بن پائے گا. اس کے باوجود وہ بیٹھا شخص جو ہے وہاں پر احساس کو ڈونیٹ کرتا ہے، احساس اس پیسے سے وہاں پر جا کر لوگوں کو. کتنا خوبصورت رشتہ ہے نا. یہی تو پاکستان کا مقصد تھا جسے ہم تھوڑا بہت بھولتے جا رہے تھے. تو یہ کتنا اچھا لگتا ہے کہ اس طرح کے لوگ اب بھی معاشرے میں ایگزسٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بالکل یہ حقیقت ہے. آپ کے الفاظوں کی میں بالکل حمایت اس طرح سے کروں گا کہ ہمارے پاس ان جگہوں سے بھی کالز آتی ہے. بہت سے ڈونرز ہمارے پاس صرف انفارمیشن لینے آتے ہیں کہ
آپ کا بروشر ہمیں ملا, آپ کی ای میل ہمیں ملی, ہم صرف معلومات لینا چاہ رہے ہیں, اور جب ہم ان کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اپنے لوگوں کے بارے میں حالات سے آگاہ کرتے ہیں, وہ یقین مانیں اپنی ضرورت سے زیادہ بڑھ کر, اپنی حیثیت سے زیادہ بڑھ کر ڈونیشن دے کے جاتے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے دے کے جاتے ہیں جن کو جانتے بھی نہیں ہیں, صرف ایک خداوندی کے نام پہ, اللہ تعالیٰ کے نام پہ, اپنے دیے ہوئے مال سے دینے کے نام پہ. اچھا وہ یہ فرض سمجھ کے سمجھتے ہیں, یہ ان کا فرض ہے, یہ کوئی زبردستی اپنی جیب سے پیسہ نہیں دیتا, کسی مجبوری میں دے رہے ہیں, صرف ایک احساس کا جو تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان پیدا کیا ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے دیے ہوئے مال میں سے دیتے ہیں. اور در حقیقت ان کو نہیں پتہ ہوتا یہ کس کو دینا ہے, یہ مال کس تک پہنچے گا. ان کی خواہش ہوتی ہے چاہے وہ آپ پانی کی ضرورت پوری کریں, آپ افطار کی کریں یا راشن کی کریں, مسجد کے لیے بنائیں, ان کا ثواب تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن میرے دیے ہوئے مال سے ان لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائے کہ جو کہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے. اور وہ یہ بات جانتے ہیں نا کہ یہ بھوک جو تہذیب کے آداب کو مٹا دیتی ہے, وہ جانتے ہیں کہ یہ بھوک ایسی شے ہے جو انسان کو کسی بھی درجے تک لے جا سکتی ہے. خدا نخواستہ یہ بھوک انسان کو کفر کے درجے تک بھی لے جا سکتی ہے. بابا فرید نے کہا تھا کہ روٹی دا دکھ پیار تو آگے, روٹی دا دکھ پیار تو آگے, روٹی ہے دلدار تو آگے, اور تو کی جانے یار فریدہ, روٹی بندہ کھا جان دی ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں ہم روٹی کھاتے ہیں, لیکن یہ ایک تصوف میں اور ایک اس طرح سے جو ہے وہ یہ بات کہی گئی ہے, اور یہ حقیقت ہے ناظرین کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے پھر اسے کوئی بات سجھائی نہیں دیتی, پھر اسے کوئی بات سنائی نہیں دیتی, اسے کچھ سمجھ نہیں آتا. اور جو میں نے جملہ کہا نا کہ روٹی انسان کو خدا نخواستہ کفر تک لے جا سکتی ہے, بھوک انسان کو کفر تک لے جا سکتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کی ضروریات پوری نہ ہو رہی ہیں, اور یہ تو وہ معاملہ ہے علمان الحفیظ, بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کے پاس بہت سارا کچھ ہے, پھر بھی مال کی ہوس اس طرح سے ان کے دلوں میں رچ بس گئی ہے کہ پھر نہ وہ حلال دیکھتے ہیں نہ وہ حرام دیکھتے ہیں, بس کسی طرح مال کو حاصل کرنے کی کوشش میں, مال کو حاصل کرنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں. تو جس کے پاس اس طرح سے کچھ موجود بھی نہ ہو, وہ پریشانیوں کا شکار بھی ہو, تو کیوں نہیں شیطان اس کو بہکائے گا, کیوں نہیں وہ انسان, جب ایک صاحب ثروت انسان شیطان کے بہکاوے میں آ سکتا ہے تو یہ تو نسبتاً زیادہ آسان ٹارگٹ ہو سکتے ہیں شیطان کا. تو ہمیں ان لوگوں کی ایمان کی حفاظت کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے, ان کے مالی اسباب کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کرنی ہے, چونکہ اگر فائنینشلی یہ لوگ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوں گے تو یقینی طور پر ان کے دیگر معاملات بھی بہتر ہوں گے. فہد, پروگرام اپنے اختتامی مرحلے میں آج کی نشریات کے حوالے سے آخری خصوصی پیغام آپ کی جانب سے لوگوں کے لیے جو ناظرین ہمیں دنیا بھر میں اس وقت دیکھ رہے ہیں, کوئی ایک مختصر سا پیغام اور پھر ہم وائنڈ اپ کی جانب جائیں گے. جیسا آپ کو معلوم ہے تیاری شروع ہو چکی ہے, آپ کا تعاون ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح اسی طرح رہا ہے, لیکن ابھی بھی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جن کے لیے ہمیں انتظامات کرنا ہے, صرف ایک شہر میں نہیں پورے پاکستان میں, اور یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے ڈاکٹر صاحب, جو ہمارے ٹارگٹ سے اس سے زیادہ بڑھ چکی ہے. تو اب سوچیں کتنے زیادہ تعداد میں لوگ آپ سے اور ہم سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں, تو ان کو مایوس کرنا بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ معاملہ ہے افطاری کا, اللہ سے تجارت کا, اور یقین جانیے اللہ سے تجارت میں کبھی بھی آپ کو گھاٹے کا سودا نہیں ہے, ہمیشہ آپ کو اللہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا. اور مجھے امید ہے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی آپ احساس کا اتنا ہی ساتھ دیں گے جس طرح سے آپ ہر سال دیتے آئے ہیں. اور فہد میں بتاؤں آپ کو میرا گمان کیا ہے, میرا گمان یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ٹارگٹ تو سیٹ کیا ہے 1 لاکھ یا 1,20,000 کا, انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ اس سال یہ ٹارگٹ جو ہے وہ آپ کا 1,50,000 کراس کر جائے گا, اور یہ 1.5 لاکھ لوگوں سے زیادہ لوگوں کو آپ یہ روزہ افطار کروا سکیں گے. اور اگر کبھی رمضان کے آخری دنوں میں جب 27, 28, 29 رمضان کو اگر ہماری اس حوالے سے کوئی نشریات ہوئی اور آپ پروگرام میں ساتھ ہوئے, تو میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا ضرور, اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ سے اچھا گمان رکھے نا, اللہ اسے پورا کرتا ہے نا. ہمیں تو بس خواہش کرنی ہے, پورا کرنے والی ذات اللہ کی. در حقیقت ہم اور آپ بھی بس ایک مہرئی ہیں, ایک کردار ہی ہیں. یہ ہمارے ڈونرز حضرات ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, ہمیں بھی نہیں پتا, جن لوگوں کو مل رہا ہے انہیں تو نہیں پتا نا, ہمیں بھی نہیں پتا ان میں سے بہت سے ڈونرز حضرات کون ہیں, کہاں رہتے ہیں, کیا کام کرتے ہیں, کیا صورتحال ہے ان کے, ہمیں بھی نہیں پتا. ابھی ایک اور دوست ہیں, بھائی ہیں رابطہ کے, صرف ان کا نام مجھے بتایا جا رہا ہے کہ سلیم صاحب نے کوئی رابطہ کیا ہے, مسٹر سلیم حبیب صاحب ہیں, $185 کا تعاون کیا ہے اسمال ہینڈ پمپ کے لیے. کہاں سے رابطہ کیا ہے؟
یہ بھی امریکہ سے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. ایک اسمال ہینڈ پمپ کے لیے انہوں نے $185 کا تعاون کیا. تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. اچھا کچھ کو ہم اناؤنس کر دیتے ہیں اور کچھ بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کو ہم اناؤنس نہیں کر پاتے, جو ہمیں آن لائن ٹرانسفر کر دیتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جو اپنا نام اناؤنس نہیں کروانا چاہتے. ہاں وہ کہتے بھی ہیں, کہتے ہیں میرا نام نہیں لیجیے گا, بس بولیے گا اللہ کے بندے نے ڈونیشن دیا. اچھا یہ دونوں چیزیں ہی ٹھیک ہے. میں اکثر و بیشتر یہ ذکر کرتا ہوں کہ اگر کوئی نام بتاتا ہے تب بھی ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ان کی نیتوں کا معاملہ ہے, ہم اس میں obviously تو کچھ نہیں کر سکتے. اگر کوئی یہ سوچ کر دے رہا ہے کہ چلو بھائی میں امریکہ میں بیٹھا ہوں, نام بتاتا ہوں, نام سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے ہے. محمد سلیم حبیب صاحب ہیں تو پاکستان سے ہی ہوں گے. ایک مسلم نیم ہے, امریکہ سے تعلق ہے, پاکستان میں ڈونیشن دے رہے ہیں, تو اس سے دوسرے دیکھنے والوں کو بھی تحریک ملے. یا ان کا کوئی دوست احباب دیکھ رہا ہو, کوئی رشتہ دار دیکھ رہا ہو, تو وہ ریلیٹ کر جائے گا کہ اچھا یہ سلیم حبیب صاحب ہیں, ان کی جانب سے یہ عطیہ دیا گیا, تو چلو یار سلیم حبیب صاحب نے دیا ہم بھی. یا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ہماری اس ویڈیو کلپ کو جو ہے وہ اسے کراپ کریں 2-4 سیکنڈ کی, اپنے دوستوں کو بھیجیں اور تحریک دینے کے لیے, ترغیب دینے کے لیے بھیجیں کہ بھائی دیکھو یہ پروگرام ہے, یہ آرگنائزیشن ہے, میں عرصہ دراز سے اس آرگنائزیشن کا ڈونر ہوں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, میں نے پرسنلی اس کو وزٹ کیا ہے, اب تم میں سے جس کا دل بھرتا ہو وہ اس میں تعاون کر سکتا ہے. دیکھو کل کے پروگرام میں نے کال کر کے ایک اسمال ہینڈ پمپ اپنی جانب سے لگوایا, یا میں نے 20 خاندانوں کے لیے راشن کا انتظام کیا ہے, یا میں نے روزہ افطاریوں کا اہتمام کیا ہے, مسجد کی تعمیر کے حوالے سے اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ جو ہے نا, وہ آج کل فیملیز میں بھی وہ واٹس ایپ کے گروپس بنے ہوئے شیئر ہو جاتی ہے, فیملی گروپس, تو اس میں بھی کوئی جو ہے یہ کوئی دکھاوا نہیں ہوگا یقینی طور پر. ترغیب ہے ڈاکٹر صاحب, یہ کرتا ہوں, آپ کا بھی گمان obviously ان کے بارے میں یہی ہے کہ یہ کہتے ہوں گے کہ بھائی یہ اپنے فیملی گروپ میں بھیج دیا, قریبی دوستوں کو بھیج دیا کہ بھائی یہ کام میں نے کیا ہے, دل بھرتا ہو تو آپ بھی کر لو, یہ اچھا کام ہے اور اچھی بات ہے. خیر کے کام میں, اچھائی کے کام میں, نیکی کے کام میں لوگوں کو دعوت دینی چاہیے. اور اگر وہ خود ڈونیٹ کر, اچھا پھر اس لیے نا کہ ان کے لیے بھی ایک یہ بینچ مارک سیٹ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے اگلے سال لوگ ان سے سوال پوچھیں کہ یار پچھلے سال تو تم نے یہ پیسے دیے تھے اس ادارے کو اور اپنی جانب سے ایک ہینڈ پمپ لگوایا تھا, اس سال کے لیے کیا ارادہ ہے. تو ایک ہم پوچھتے ہیں نا بہت سی چیزیں. اگر کوئی ہر سال رمضان کے مہینے میں عمرے پر جاتا ہو تو جیسے ہی اگلا سال آئے گا تو لوگ اس سے سوال پوچھیں سال گئے نہیں گئے. ہاں کچھ کام ہوتے ہیں نا کہ جو بالکل جڑے ہوئے ہوتے ہیں, یا کسی کی کوئی عادت ہوتی ہے کہ وہ افطاریوں کا اہتمام کرتا ہے, سڑک پر دسترخوان لگاتا ہے, کوئی ایک شاہراہ کراچی کی منتخب کر رکھی اپنی جانب سے, تو لوگ رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے اس سے پوچھتے ہیں. کوئی ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کی محفل کا اہتمام کرتا ہے, تو جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آئے گا لوگ اس سے سوال پوچھیں گے. تو اس طرح کی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں ناظرین. obviously کہ لوگ جو ہے وہ تعاون کرتے ہیں اور ان کی جانب سے یہ سلسلہ رہتا ہے. اور پھر کچھ لوگوں نے ماہانہ بنیاد پر اس کا انتظام کر رکھا ہے, کچھ لوگوں نے سالانہ بنیاد پر, کچھ لوگوں نے 6 ماہی کی بنیاد پر, کچھ لوگوں نے 6 ماہی کی بنیاد پر یہ انتظام کر رکھا ہے کہ ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری ہو سکے. اور پھر obviously وہ لوگ جو ہے اس کے لیے کوششیں بھی کرتے ہیں, اس کے لیے انتظامات بھی کرتے ہیں, اس کے لیے وسائل بھی جمع کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے مطلب آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے کہ وہ ان وسائل کو جمع بھی کر سکیں اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ آسانی کا سبب وہ لوگ پیدا کر سکیں. فہد حسین صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود رہے, ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. فہد بہت شکریہ, آپ آج ایک بار پھر سے پروگرام میں موجود تھے. بہت اچھی گفتگو آپ نے فرمائی لوگوں کے احساسات کے حوالے سے, جو ان کے فیڈ بیکس ہیں ہمارے ڈونرز حضرات کے حوالے سے, اور پھر جو وہاں پر ضرورت ہے اس وقت اس کے حوالے سے بھی آپ نے خوب گفتگو فرمائی. یقیناً یہ فوڈ فار تھاؤٹ ہوگا ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے لیے کہ انہوں نے فرسٹ ہینڈ نالج رکھنے والے کسی شخص کو سنا تاکہ انہیں بھی ریالٹی کا اندازہ ہو سکے, حقیقت کا اندازہ ہو سکے. تو ونس اگین تھینک یو ویری مچ کہ آپ پروگرام میں موجود تھے. ناظرین ہماری نشریات تقریباً اپنے اختتام کی جانب ہیں. جاتے جاتے میں پھر سے چاہوں گا کہ جو آخری 1 منٹ پہ ہمارے پاس, اس میں آپ سے مختصراً یہ اپیل کر سکوں کہ ہمارے شعبہ جات جن کے حوالے سے میں نے آپ سے گزارش کی ہے, ہم آپ سے بہت اچھا گمان رکھ رہے ہیں, ہم آپ سے بہت زیادہ امید لگائے بیٹھے ہیں. مجھے امید ہے کہ ہم ایگزیجریٹ نہیں کر رہے, بہت زیادہ امید نہیں لگائے بیٹھے, لیکن ہم زیادہ امید لگائے بیٹھے ہیں. اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری امیدوں پر ہر سال کی طرح اس سال بھی پورا اتریں گے. ان لوگوں نے تو 1,00,000 1,15,00,000 کا ٹارگٹ سیٹ کر رکھا ہے. مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ اس سال جو ہے وہ یہ ٹارگٹ سے کہیں زیادہ انشاءاللہ یہ تعداد ہوگی, اور بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ ان دسترخوانوں پر روزہ بھی افطار کر سکیں گے. بہت زیادہ مقدار میں ہینڈ پمپس بھی لگائے جائیں گے, مسجدیں بھی تعمیر ہوں گی, لوگوں کو راشن پیک بھی فراہم کیا جائے گا. اور یہ تمام کچھ یقینی طور پر آپ تمام دوستوں ہی کے تعاون سے ممکن ہو پائے گا. نشریات اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں. مجھے اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج, ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو.